बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपके साथ अनम मंजूर हुसैन। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी मॉर्निंग्स अच्छी हो रही होंगी। और जैसा कि आज 28 मई है, 28 मई की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो कि हमारी कामयाबी है। 28 मई को जैसे कि हमने देखा कि 1998 में हमने 5 बड़े एटमी धमाके किए थे और अपने दुश्मन, अपने नेबर कंट्री को उनका जो गरूर था वो हमने मिट्टी में मिला दिया था। तभी से आज तक हम अपने बात करते हैं, हमने अपने दिफा की बात करते हैं कि हम अपना दिफा खुद कर सकते हैं। पाकिस्तान ना कभी डरा है ना डरेगा, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी एटमी कुव्वत है। और इसी एतबार से आज हम यौम तकबीर भी मना रहे हैं, जिसको हमने 28 मई को यौम तकबीर के नाम से मंसूब किया। और हर साल हम इसको मनाते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, क्या आज की आवाम इस दिन के बारे में जानती है कि नहीं, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है और यौम तकबीर किस तरह से, किस जोश जज्बे से मनाया जा रहा है, इस पे आज हम बात करेंगे। जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका तारीफ आपसे करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है राना सलमान, हमारे रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आज 28 मई है और क्योंकि आप एंकर भी हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, रिपोर्टिंग फील्ड में भी जाते हैं, तो 28 मई की अगर बात कर लें, क्या 28 मई को जोश और जज्बे से हम मना रहे हैं? सबसे पहले तो अनम, मैं अपनी पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करूंगा कि आज हमारी जो पाक अफवाज है उसने हमें ये एक तोहफा दिया है। देखिए, हम सर उठाकर अब सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने हम खड़े हैं। आप ये देखें कि जो एटमी पावर्स नहीं हैं उनके हालात क्या हैं इस वक्त, उन मुल्कों के, उनको दिफा करना बड़ा मुश्किल है। आज हम बड़ी से बड़ी जो ताकत है, जिस तरह अमेरिका है या रशिया है या इंडिया है, देखिए उसको हम आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं कि हम एटमी पावर है, हमसे बचकर रहो। और आपने उसका अभी रिसेंटली देखा है, नतीजा देख भी लिया, अभी मई में देखा है आपने हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने एक जबरदस्त स्ट्रेटजी इस्तेमाल की और हमें वो जीत दिलाई। आप एक चीज नोट करें, अगर हमारे पास एटमी पावर ना होती, एक जस्ट सपोज कर दे थोड़ी सी देर के लिए कि तो हम एटमी पावर, हम कहां, इंडिया हमें खत्म कर चुका होता अब तक। और इंडिया के साथ साथ और दूसरे मुमालिक। अब आपको एक और बात बताऊं, ये अफगानिस्तान को ले लें आप साथ अपने, यहां से दहशतगर्दी हो रही है, ठीक है। अगर हम एटमी पावर ना होते तो अनम इस वक्त ये अफगानिस्तान के जितने भी दहशतगर्द हैं ये पाकिस्तान को खत्म कर चुके होते हैं अंदर से। ये हमारे लिए अल्लाह के बाद हमारे आर्मी की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है हमारे लिए ये अल्लाह का हमें जितना शुक्र अदा करना चाहिए उतना कम है। क्योंकि देखिए, हदीस में भी है और इस्लाम भी कहता है कि अपने आप को जदीद और बेहतरीन जो जंगी सामान है उससे लैस करो। वो ये एक किस्म का आपका जिहाद भी है, ठीक है। तो हमने दुनिया के मुकाबले में आज आकर के जो खड़े हुए हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद हमारे जो आर्मी है और उसके बाद जो एटमी साइंसदान है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर, बिल्कुल उनकी मेहरबानी है, जिन्हें निशाने पाकिस्तान भी दिया। जी बिल्कुल, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में सोचा और उन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी पावर बनाया। अब एटमी पावर बनने से फायदा हमें क्या हुआ? अब फायदा देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि हम आलम इस्लाम में वाहिद एटमी पावर, इस्लाम वर्ल्ड में पहले नंबर पर है और पूरी दुनिया में हमारा 7वां नंबर है। हाँ जी। और उसके बाद आपके पास जो एटमी हथियार हैं वो अभी तक आप ये देख लें कि जिसमें कई ऐसे हथियार हैं जो इंडिया के पास भी नहीं है। अभी तो इस जंग में बहुत सारी चीजें एक्सपोज हुई ना पाकिस्तान की। वो तो फर्ज कर ले कि एक टेस्ट था जो कि जिसमें हम कामयाब हो गए हैं कि यस वी आर, हम ये कर सकते हैं, हमारे पास एटमी ताकत सिर्फ कहते नहीं है, हमने कर भी दिखाया। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि फिर हमने एटमी ताकत जो है हम बने हैं, मगर हमने उसका नाजायज फायदा नहीं उठाया। देखिए, दूसरे मुमालिक जो है वो नाजायज फायदा उठाते हैं, लाइक इसराइल है, ठीक है। वो सो कॉल्ड एटमी पावर तो है, उसने अपने आप को शो तो नहीं किया हुआ दुनिया में ना, मगर आप उसके नेबरिंग कंट्रीज की बात देखें ना तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर हमला कर सके। क्यों नहीं है? वो डरते हैं। हालांकि
اسلام تو ڈرنے سے منع کرتا ہے. بھائی ہمارے لیے تو سب سے بڑی جیت ہے کہ ہم شہید ہوں. وہ ڈرتے ہیں کہ یار ہم اس کے اوپر حملہ نہ کریں. کیوں نہ کریں بھائی؟ وہ ایٹمی پاور ہے, خدا نہ خواستہ اس نے ایٹم بم چلا دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اب یہ بادشاہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو بادشاہ تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو سوچیں گے وہاں پہ کوئی ڈیموکریسی تو نہیں ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں یہاں سے فلائی کر جاؤں گا. لائک ہمارے ہسٹری میں بھی سیاستدان دیکھیں کہ کوئی اگر کلیش ہوا ہے تو سیاستدان یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے. آپ کے بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, سری لنکا میں دیکھ لیں جو ابھی حالات ہوئے, تو وہاں کے سیاستدان جو ہے اٹھ کے چلے گئے, بادشاہ کہاں جائے گا؟ تو یہ چیز بڑی اچھی ہے کہ آپ کو ایٹمی پاور بننے کے بعد دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ آپ دنیا کے ان ممالک میں سر اٹھا کر آمنے سامنے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, مین ٹو مین بات کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جب آپ کسی سے مین ٹو مین بات کرتے ہیں نا تو اگلے کو بھی ذرا ڈر ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ ہمیں نہیں دبا سکتا, امریکہ تک کو پتا ہے. دیکھیں اکنامکلی تو وہ ہمیں دبا سکتا ہے کہ بھئی ایک وہ پیسوں میں بہت بڑی طاقت ہے. ٹھیک ہے, ہمیں وار کی سچویشن میں وہ کبھی نہیں دبا سکتا. ابھی ریسنٹلی جو اٹیک ہوا اس پر ہم نے کیا کہا؟ ہم اپنا دفاع کریں گے. یہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے رکھا ہوا, ہم نے کسی کے لیے چلانے کے لیے نہیں رکھا ہوا یا کسی کو ڈرانے کے لیے. ہماری پالیسی ویسے بھی ڈیفینسو رہی ہے نہ کہ obviously ظاہر سی بات ہے. دیکھیں آپ کی پالیسی جو ہے وہ ڈیفینسو ہی ہونی چاہیے, کیونکہ آپ نے جو ہتھیار بنائے ہیں وہ اپنی دفاع کے لیے بنائے, نہ کہ دوسرے ملکوں کو ڈرانے کے لیے. لائک جس طرح دوسرے ممالک ہیں, یورپین ممالک ہیں, ان میں آپ دیکھیں انہوں نے ایسے ایسے بڑے بڑے جہاز بنائے ہوئے. ابھی ریسنٹلی ایران کے ساتھ ان کا ایک کانفلکٹ ہو رہا تھا تو انہوں نے B-52 بامبر جو ہے وہ لا کے کھڑے کر دیے. آپ B-52 بامبرز کو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی چھوٹا بچہ ہو؟ وہ ڈرانے کے لیے اس نے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ 70,000 50,000 فٹ کی بلندی پر اڑتے ہیں اور پھر وہ پکڑے بھی نہیں جاتے. اگر آپ اسے ریڈار میں دیکھیں تو وہ جسٹ ایک مکھی کی طرح نظر آئے گا. تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو دنیا ہے وہ ہتھیار بنا رہی ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے, مگر ہم ہتھیار بنا رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ اپنا دفاع کرنے کے لیے, کہ کوئی اور شخص ہمارے اوپر میلی آنکھ سے نہ دیکھے. خاص طور پہ ہم نے جو یہ بم بنایا تھا وہ ظاہر سی بات ہے اس وجہ سے بنایا تھا کہ اس خطے میں سٹیبلٹی لے کر آئے. ہم سٹیبلٹی کیا تھی؟ 1974 کے اندر انڈیا نے جو ہے وہ اٹامک پاور بن چکا تھا. اب پاکستان کے لیے دیکھیں 1971 میں پاکستان علیحدہ بھی ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, ایک پاکستان کو جھٹکا لگ چکا تھا کہ بنگلہ دیش اس سے علیحدہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اب انڈیا نے دوسرا جھٹکا کیا دیا کہ اس نے ایٹم بم کا بلاسٹ کیا. ٹھیک ہے, تو اس سے خطے میں جو ایک پاور تھی نا وہ ان بیلنس ہو گئی. اب جب ان بیلنس ہوئی تو ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ انڈیا کی لڑائی ہوتی تھی پاکستان سے. تو اب پاکستان کے لیے یہ ہر حال میں مجبوری تھی کہ اپنے اس پاور کو برابر رکھنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر بھی بیلنس آف پاور رکھنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ایک ایسا بوم بھی بنائے یا کوئی ایک ایسی ٹیکنالوجی لے کر آئے جس سے انڈیا کو کمپیٹ کر سکیں. آج ہم الحمدللہ انڈیا سے ہر طریقے سے آگے. ٹیکنالوجی لے لیں وار فیئر کی, اس میں ہم بہت آگے. ہماری جو ایئر فورس ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہماری ایئر فورس اس وقت پاکستان کی ون آف دا بیسٹ ایئر فورسز میں آتی ہے. کنگ آف دی اسکائز ہم نے ٹائٹل لیا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. جی, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے نور خان صاحب جو ہیں ان کا ایک نام تھا جب انہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا 65, تو ان کا وجہ سے نور خان ایئر بیس رکھا گیا اس کا نام. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہمارے پاس آج تک وہ اعزاز ہے کہ ہم نے 5 جہاز 1 منٹ کے اندر گرائے تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی آج تک ہمارے پاس ہے, دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکا. آپ کی جو ایئر فورس ہے آج بھی دنیا کے اندر اگر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دیکھی جائے, ہم ویسے تو نظر آتے ہیں. ہم ایک چیز یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ایک چیز اچھی ہے کہ ہم دنیا کو یہ نظر آتے ہیں کہ یار شاید ہم اکنامیکل تھوڑا سا پیچھے ہیں اور کیا نام ہے ہمارا انڈسٹری اتنی گرو نہیں کر رہی, ہمارے سیاستدان اتنے اچھے نہیں ہیں. مگر ایک چیز اس جنگ میں پتہ چل گئی ہمیں کہ ہماری آرمی, ہماری ایئر فورس جو ہے وہ دنیا کی ون آف دا بیسٹ ایئر فورس ہے, اور اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے میڈم کمال. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے تو وہ کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف دی سلیبس, انڈیا کو آؤٹ آف دی سلیبس کر دیا, یہ آؤٹ آف دی سلیبس آ گیا. یار یہ چیز بھی ان کے پاس ہے, مطلب آؤٹ آف دی سلیبس میں اتنا اچھا جواب دیا, اور جو سلیبس میں ہوگا تو اس کا کیا حال کریں گے وہ چیز. جی ایگزیکٹلی.
انڈیا کی جانب سے. اب دیکھیں کہ انڈیا کی نہ اپنے اندرونی حالات اس طرح سے بہتر ہیں نہ بیرونی حالات ہے, کیونکہ اب اندر بھی اس کے کیونکہ الیکشن کا ٹائم ہے تو وہ ساری چیزیں. اب مودی اتنا ڈرا ہوا ہے کہ نہ وہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا رہا ہے نہ وہ اپوزیشن کو جواب دے رہا ہے. اس کا ڈیلیگیشن جو امریکہ گیا ہے اس میں بھی مودی نہیں ہے. ہمارے پرائم منسٹر تو خود جا کے دورے کر رہے ہیں ایران کا, اس کے بعد وہ ترکیہ بھی گئے اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ چیز آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کتنے ڈرے ہوئے ہیں. آپ نے الیکشن کے لیے یہ تمام کام کیے ہیں, آپ کی ناکامی منہ بولتا ثبوت ہے آپ کا. اب یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے انم کہ اگر آپ ایٹمی پاور نہ ہوتے نا تو انڈیا کا رخ دوسرا ہونا تھا. آپ ڈر رہے ہوتے اس سے. آپ اگر ایٹمی پاور نہ ہوتے آپ ڈر کر بیٹھے ہوتے کہ یار کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو بچا لیں. انڈیا کے یہ اگر حملہ کرتا تو ہم فوری طور پر بھاگ رہے ہوتے کسی اور ممالک کے پاس کہ ہماری مدد کرو, ہمیں بچاؤ, اور پھر وہ ممالک ہم سے دوسرے طریقے سے ہمیں ٹریٹ کرتے. لیکن آپ کے سامنے ہی ہے ابھی یوکرین کے اندر انہوں نے, امریکہ نے کیا پالیسی کھیلی؟ پاکستان کے ساتھ بھی کھیلی گئی تھی مگر ہماری آرمی نے اسے طریقے سے ڈیپینڈ کیا. آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے جو ایٹامک پاورز تھی ان کو بھی آج بھی پریشر دیا جاتا ہے. اب کئی طریقے سے ہے نا وہ اوچھے ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جی ان کی ایٹمی پاور جو وہ سیف نہیں ہے. اور بھائی ہماری سب سے زیادہ سیف ہے, انڈیا کی اپنی سیف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ یوکرین کے ساتھ کیا ہوا. یوکرین کا جب وزیر اعظم امریکہ کے پاس گیا ان سے سب سے پہلے تو امریکہ نے, وہ بھی ایٹمی پاور تھا, آپ کو بھی یہ پتا ہے, یوکرین سے اس کی ایٹمی پاور ختم کروائی گئی, اس کے تمام نیوکلیئر وارفیئرز ختم کروائے گئے. آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ رشیا نے اس کے اوپر حملہ کیا, امریکہ کہاں کھڑا؟ شروع میں تو ٹھیک ہے جی جتنا ہو سکتا تھا اس کی مدد کر دی, اس کے بعد مدد کون کرے گا بھائی؟ امریکہ نے بھی پیچھے ہٹا لیا ہاتھ. جب زیلنسکی صاحب امریکہ کے دورے پر گئے تو ٹرمپ صاحب اتنا نہیں بول رہے تھے جتنا ڈپٹی جو ان کے صدر ہے وہ اس کے اوپر چڑھائی کر دی تھی انہوں نے زیلنسکی کے اوپر. اب زیلنسکی بیٹھ کے سوچ رہا ہو کہ یار کاش, میں اس وقت بیٹھ کر یہ دیکھ رہا تھا کہ جب اس کی بے عزتی ہو رہی تھی, میں بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی بے عزتی نہیں تھی, وہ پوری یوکرین کی بے عزتی تھی. تو میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ یار آج اگر یہ ایٹمی پاور ہوتا تو کیا یہ رشیا سے ڈر سکتا؟ سینیریو چینج ہوتا, یہ سینیریو چینج ہوتا. الحمدللہ آج ہم ایٹمی پاور ہے نا تو ہم سر اٹھا کر بات کر رہے ہیں, ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں, ہم دب نہیں رہے. اور ہم نے سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم اپنا دفاع رکھتے ہیں. دفاع کی صلاحیت, حیثیت اور طاقت ہم رکھتے ہیں اور ہم لڑیں گے. اگر کوئی ہمارے اوپر میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کا جواب دینا جانتے ہیں اور جواب دیں گے, اور دیا بھی ہے, پوری دنیا نے دیکھا. ہم مئی کی بات کرتے تھے پہلے, جب بھی 9 مئی آتا تھا ہم مذمت کرتے تھے کہ نہیں ٹھیک ہوا جو کہ پاکستان میں کیا گیا, جو کہ ہمارے افواج پاکستان کے ساتھ کیا گیا, جتنی بھی ان کی چیزیں تھیں ان کو نقصان پہنچایا گیا, ملکی دفاع کو نقصان پہنچایا گیا. لیکن اسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 9 مئی ہمارے لیے بڑا اچھا ثابت ہوا کہ 9 مئی میں ہم نے انڈیا کو جواب دیا. مئی کی بات کر رہی ہوں کہ مئی میں ہی ہم نے انڈیا کو جواب دیا. ہم نے اپنی جتنی ہماری طاقت تھی ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ یس ہم ایٹامک پاور رکھتے ہیں, ہم بہت اچھی انرجی اور پاور رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ پھر مئی میں کیونکہ ہم 28 مئی کو یوم تکبیر بھی اسی اعتبار سے مناتے ہیں, اسی سے منسوب کیا ہوا کہ ہم نے جو ایٹامک پاور ہونے کا ایک اعلان کیا تھا یا جو ہم نے ٹیسٹ کیے تھے وہ ہم نے کامیاب کر دیا. تو یوم تکبیر کے اعتبار سے آپ آبویسلی اس فیلڈ میں گئے ہوں گے, لوگوں کا کیسے جوش و جذبہ ہے؟ کہ لوگ جانتے ہیں یوم تکبیر کے بارے میں؟ انم جب ہم فیلڈ میں نکلتے ہیں نا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہ مجھے آج بھی یاد ہے, میں بہت چھوٹا سا تھا, 98 کی بات ہے یہ, آئی تھنک سو میں کوئی شاید 5th میں ہوں گا یا 7th میں ہوں گا. تو تب جب ہم نے چاغی ہلز پر دھماکے کیے تو اس وقت لوگ اتنے پرجوش تھے کہ جیسے کوئی پتہ نہیں ہم نے کوئی شاید دوسرا ملک فتح کر لیا ہو. ان کی جو ایک خوشی تھی وہ دیدنی تھی, اور وہ خوشی کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے وہ چلتے آئے. مگر ایز دا ٹائم پاسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس میں اور زیادہ جوش جو ہے وہ آنا شروع ہو چکا ہے. کہ یار آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا 23 مارچ ہم سارے ٹی وی کھول کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی پریڈ ہو رہی ہے, پریڈ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے یوم تکبیر کے موقع پر بھی جب یہ مختلف قسم کے
آرمی کے جو ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں یا ان کے کینٹ کے ایریاز ہوتے ہیں اس میں چیزیں ڈسپلے کی جاتی ہیں, تو لوگ جاتے ہیں. آپ ابھی بھی دیکھیں کہ آج بھی ملتان شہر کے اندر لوگ جو ہیں وہ کینٹ کا رخ کر رہے ہیں کہ یار ہم اپنی فوج کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں, ہم اپنی ان تنصیبات کو دیکھیں کہ ہماری پاس کیا کیا چیزیں ہیں. کیونکہ دیکھیں اب ٹینک ہے, ٹینک شہر میں تو نہیں پھر سکتا, لوگ ڈسپلے کے لیے لگاتے ہیں, آرمی ڈسپلے کے لیے لگاتی ہے اپنی عوام کو دکھانے کے لیے کہ یار دیکھیں ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. آپ کی جو آرمی ہے وہ عوام کو یہ دکھاتی ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے, آپ کو ڈرنا نہیں ہے کسی سے ملک سے, گھبرانا نہیں ہے. مگر ابھی آپ نے 9 مئی کی بات کی تھی تو وہ انفارچونیٹلی ایک پارٹی کا ایک سیاسی بیانیہ تھا وہ کمپلیٹ کا. میں یہ سوچتا ہوں, یہ میری اپنی پرسکرپشن ہے کہ آپ سیاست میں جو ہے نا, نہ تو آپ فوج کو لائیں نہ آپ پولیس کو لائیں. آپ نے سیاست کرنی ہے, سیاست ایک خدمت ہے, آپ خدمت کریں. خدمت کے کئی طریقے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ دوسری طرف ڈائیورٹ وجہ. بالکل ایسی بات ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. سیگمنٹ میں ہمیں نئے مہمانوں نے جوائن کیا, ان کا تعارف آپ سے کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہے پرنسپل گورنمنٹ علمدار حسین اسلامیہ کالج سے ہیں علی سخنور صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ کالمنسٹ بھی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا, خیریت سے؟ تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت شکریہ. آج کیونکہ 28 مئی ہے, ہم یوم تکبیر منا رہے ہیں, اس حوالے سے بات بھی کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے شکیل سلطان ہماری رپورٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو فار جوائننگ اس. سخنور صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. آج ہم 28 مئی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یوم تکبیر کے حوالے سے. آپ کیا کہیں گے یوم تکبیر کے بارے میں؟ کیا ہماری عوام اس بارے میں جانتی ہے, ان کو آگاہی ہے؟ بیٹا یہ جو یوم تکبیر ہے, آپ اس کو دفاعی کامیابی کہہ لیں, طاقت کا اظہار کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں, لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ یوم تکبیر اصل میں ایک علامت ہے ایک شریف آدمی کے جواب کی. کس کے جواب میں؟ ایک بدماش کی لاقانونیت اور غنڈہ گردی کا جواب ہے بیسیکلی. یہ ہمارے ہاں جو 28 مئی کو, دیٹ واز آئی تھنک 1998, ہم نے دھماکے کیے. اب وہ ایسے نہیں کر دیے کہ جاؤ آج دھماکے کر دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہم نے جواب دیا بیسیکلی ان حرکتوں کا جو آفٹر پارٹیشن انڈیا اور بہت ساری قوتیں مل کے آپس میں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے, کمزور سے کمزور کرنے کے لیے کوششیں کر رہی تھی. اسی مئی میں اس پہلی دفعہ جو انڈیا نے دھماکے کیے تھے, میرا خیال ہے وہ, اگر میں تاریخ غلط نہیں بتا رہا ہوں تو وہ کہیں اپریل 1974 تھا. اس کے بعد سے پاکستان کو مسلسل ایک دھمکیوں کا, پریشانیوں کا سامنا تھا, ڈرایا جاتا تھا پاکستان کو. اور اس پر پھر کمال یہ کر دیا کہ اسی مئی کی 13, 14, 15 تاریخوں میں بھارت نے اپنے ہاں ایٹمی دھماکے کیے. اور دھماکے کرنے کے بعد ایک ان کا میڈیا, ان کے سیاستدان, ان کے لوگ سارے اکٹھے مل گئے. ان میں ایک بات اچھی ہے ویسے, اگر یہ غلط بات نہ ہو, کہ وہ سارے نا نیشنل کاز کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اکٹھے. اب یہ بھی جو جنگ ہوئی, جو سو کالڈ جنگ ہوئی, جو ان کی طرف سے ہم پہ مسلط کی, ہم نے تو جواب دیا. ہم نے جنگ نہیں لڑی, ہم نے تو جواب ڈیفینسو اپنا ڈیفینس کیا. اب وہ سارے مل گئے پاکستان کے خلاف تقریریں کرنے کے لیے, پاکستان کو ایک غلط انداز میں ڈسپلے کر, وہ سارے مل گئے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ہر آدمی اپنا اپنا نقطہ نظر لے کر کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا, جب انڈیا نے دھماکے کیے 13, 14, 15 مئی 2000 یہ ہمارے ساتھ ہی, تو اس کے بعد ان کی ساری قوم کھڑی ہو گئی دھمکانے کے لیے کہ اب دیکھتے ہیں پاکستان کیا کرتا ہے, اب دیکھتے ہیں پاکستان نے کیا کیا. خاموشی کے ساتھ 28 مئی کو دھماکوں کا ایک, دھماکے سے مراد یہ کوئی وہ نہیں ہوتا کہ جس سے آبادیاں چلی گئی ہیں, لوگ ختم ہو گئے. یہ دیٹ مینس تجربہ, ایٹمی تجربے کیے تھے اور اس میں یہ 28 تاریخ کو کیا تھا, پھر اس کے بعد 30 تاریخ کو چھٹا کیا تھا. تو یہ ایک سیریز تھی, اس کے بعد بھی اس پہ کام ہوتا رہا. اچھا, اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا, دیکھیں جنگ لڑنا اور چیز ہے, جنگ لڑنے کی قوت رکھنا اور چیز ہے.
अगर हमें ये अभी पुराना कल्चर एक है कि लोग छतों पे चढ़ के ना पुराने ज़माने में गाँवों देहातों में क्या करते थे, वो कलाशनकोफ निकाली किसी लड़के ने और वो तड़ रात के 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे हवाई फायरिंग शुरू कर दी। ये पुराना कल्चर था। वो क्यों था? वो सिर्फ इसलिए था कि ताकि आस पास के लोगों को ये बात मालूम हो सके कि हमारी तरफ नज़र हाथ कदम मत बढ़ाना, हम नहिते नहीं हैं, हमारे पास जज्बा भी है, हमारे पास उस जज्बे का जवाब देने के लिए वसाइल भी हैं। बिल्कुल यही वो पॉलिसी थी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको अडॉप्ट किया और हमने दुनिया को बता दिया। हम दुनिया का छठा मुल्क हैं, आप अंदाजा करें, वही पाकिस्तान जिसको हर तरफ से दहशतगर्दी का, इक्तिसादी साजिशों का, माशी मसाइल का सामना रहा, वो मुल्क पाकिस्तान वो दुनिया की छठी एटमिक कुव्वत है अपना इजहार करने वालों में। इस्लामिक वर्ल्ड में अगर इस्लामिक वर्ल्ड तो आपस में मुत्तहिद तो हम पहले नंबर पे उसमें मौजूद हैं। देखिए, हमारे पास कोई तेल के खजाने नहीं हैं, हमारे यहाँ रेगिस्तानों में तेल के कुएं नहीं हैं, नहीं निकलते, लेकिन उसके बावजूद हम अपने ऊपर मुसीबत उठा के, तुम्हारे ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, हमने अरेंजमेंट ऐसा किया। हमने अपने दिफा को मजबूत से महदूद वसाइल में हमने बड़ा अच्छा महदूद परफॉर्म वसाइल के किया। बावजूद, और हमें बज़ाहिर बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ा, हमारे लोग भी तंग हुए, परेशानी हुई, लेकिन क्या था, हमें अपने दिफा को मजबूत करना था। और हर दौर की हुकूमत ने, हमारे तमाम सियासी काबरीन ने, ये वो मौजू था जिस पर मुत्तहिद हो गए और तमाम लोग आज तक। यौम तकबीर का नाम तुम्हें शायद यकीनन मालूम होगा कि वो चौधरी याकूब आराई साहब हुआ करते थे जलालपुर बट्टियां के, उन्होंने ये नाम तजवीज़ किया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको एक्नॉलेजमेंट भी दी मुख्तलिफ हवालों से। शायद 2015 में उनका इंतकाल भी हो गया, लेकिन आज तक ये नाम चल रहा है। और आज भी देखो ना सड़कों पे यौम तकबीर, पता लग रहा है पूरी कौम को कि यौम तकबीर मनाया जा रहा है। और तमाम कॉलेजेस में, तमाम स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, ऑफिसेज में, सड़कों पे, हर जगह, तुम्हारे जैसे टीवी चैनल्स पर भी, हर जगह। क्योंकि 28 मई को तो कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से आपको ऑफ होता है, आपको छुट्टी दी जाती है, तो फिर ये एक दिन पहले या एक दिन बाद की सेलिब्रेशन होती है जो सेलिब्रेट की जाती है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। अगर मैं कहूँ कि 5 तारीख को ईद है, 5 तारीख को छुट्टी होगी, लेकिन हम ईद 6 तारीख को मना लेते हैं या हम 7 तारीख को मना लेते हैं, हम अपनी छुट्टी एंजॉय करेंगे, तो मेरे ख्याल है ये गैर अकली बात होगी। 28 मीन्स 28। अब किसी को कोई फांसी दे के नहीं बुलाया जा रहा है। ये अभी मैं अपने कॉलेज से आ रहा हूँ, मैंने तो यानी एक हद तक मैं लोगों को बुला, वहाँ जो इलाके के लोग हैं वो आ गए जी, हमने भी झंडा पकड़ना है। क्या बात देखें, ये लोगों ये के तो अंदर की खुशी है ना कि आपके, ये खुशी है, इसमें छुट्टी का कोई, ये भी ये और तरह का पैशन है जो हमारी कौम में पाया जाता है दुनिया भर में, कि हम सेलिब्रेट करते हैं इवेंट्स को, खुशियों को, और जहाँ पे कौमी मामलात होते हैं ना, हमारी कौम अपने 1000 मसाइल के बावजूद अपने कौमी जो त्यौहार हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से मनाती है। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहा है? जी, मैं शेख तारिक रशीद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी, क्या कहेंगे? और मैं अली सुखन साहब का जो है एक बड़ा परस्तार बात कर रहा हूँ मुल्तान से। मेहरबानी। तो मैंने इनसे ये गुजारिश करनी है कि ये बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की है, एटमी धमाकों के हवाले से बड़ी खूबसूरत रोशनी डाल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर बताइएगा कि उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने कितने दबाव के बावजूद ये इनिशिएटिव लिया और कितने ज़बरदस्त ये धमाके करके पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हम सियासी तौर पे और अस्करी तौर पे किसी से कम नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने कॉल की। शकील, आपकी तरफ आना चाहूँगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों का सिलसिला भी जारी है, आगाज़ कर दिया गया है, तलबा को किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन एहतियात की ज़रूरत है?
ویسے یہ موضوع بڑا اہم ہے والدین کے لیے، طلبہ کے لیے، اور آج خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ علی سخن ور صاحب موجود ہیں جو بڑا سینئر ہیں مجھ سے اور تجربہ بھی رکھتے ہیں، اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہم رپورٹر ہیں، ہمارا واسطہ جس طرح ان کا واسطہ طلبہ کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا بھی طلبہ کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے. ملتان میں نا کچھ ایسے کالجز کے یونیورسٹیز کے واقعات ہوئے ہیں کہ ایچ ای سی کو بھی پیرنٹس اور طلبہ کو الرٹ کرنا پڑا کہ آپ جب بھی داخلہ لیں تو آپ ادارے کو لازمی چیک کریں، اچھے سے چیک کریں. روہی چینل نے ہی انکشاف کیا تھا، یہ بن بوسن پہ ایک ادارہ تھا وہ جو رجسٹرڈ نہیں تھا لیکن وہ بچوں کو تعلیم دے رہے تھے. ہم نے اس کے حوالے سے کافی رپورٹ کیا اور پھر مجبوراً اس ادارے کو ڈائریکٹوریٹ آف کالج ایجوکیشن میں خود کو رجسٹر کرانا پڑا. ٹھیک ہے، بی زیڈ یو کا لاء کالجز کا کیس ہوا، سینکڑوں ہزاروں طلبہ جو ہے وہ کئی سالوں سے ذلیل ہو رہے تھے، ان کی کہیں نہ کوئی ڈگری مل رہی ہے نہ کوئی پڑھائی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد حال ہی میں کچھ سکینڈلز بھی آئے، کچھ اداروں کے ڈگریز رجسٹرڈ نہیں ہیں، ایون کہ بی زیڈ یو کے بھی ہوئے ہیں، مرسن کے بھی ہوئے ہیں، یہ سرکاری یونیورسٹیز ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کوئی پروگرام ادارے پلان کر لیتے ہیں کہ ہم یہ شروع کر رہے ہیں، یا وہ پائپ لائن میں چیزیں ہوتی ہیں، داخلے شروع ہو جاتے ہیں، سم ٹائمز وہ چیزیں اس طرح مکمل نہیں ہو پاتی. پھر وہ اسٹوڈنٹس کے جو ایڈمیشن زیادہ کیے ہوتے ہیں ان کو پھر اگلے سال پر لے جاتے ہیں، اگلے سال پر لے جاتے ہیں. یہ ایشو آتا ہے، اور یہ ایشو زیادہ تر فارمیسی اسٹوڈنٹس کو بھی بہت زیادہ آ رہا ہے. ملتان کے کچھ ایسے پرائیویٹ ادارے ہیں جنہوں نے اسٹوڈنٹس کے پیسے بہت زیادہ بٹور لیے ہیں لیکن ان کی ڈگریز مکمل نہیں ہو رہی، کسی کے امتحان نہیں ہو رہے، کسی کی ٹرانسکرپٹ نہیں آ رہی. فارمیسی والے زیادہ تر اس میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو یہاں طلبہ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب بھی آپ اپنا کوئی پروگرام کون سا رکھنا ہے، ادارہ کون سا چوز کرنا ہے، اس کی تصدیق لازمی کریں. آپ فرض کریں آپ کالج کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، کوئی کمپیوٹر سائنس ہے یا کوئی اور بھی پروگرام ہے، ایچ ای سی کی ویب سائٹ موجود ہے، وہاں سے آپ چیک کریں، اپنے ٹیچر سے مشورہ کریں. آپ یہ میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ کے لیے سب سے اس وقت کوئی بہتر ذریعہ ہے نا انٹرنیٹ سے بھی اپنے ٹیچر کی ذمہ لگا دیں. سر مجھے آگے کون سا پروگرام چوز کرنا ہے، میں نے کون سے ادارے میں ایڈمیشن لینا چاہیے، میں فلاں ادارے میں جا رہا ہوں. سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کو ڈائریکشن نہیں پتا ہوتی جب وہ Counselling انٹر کر کے نہیں ہوتی نا. نکلتے ہیں نا کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے اور کس سبجیکٹ میں لینا ہے. یہ چیز بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے. اپنے یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ اسٹوڈنٹس کو نہیں وہ ڈائریکشن ملتی نا، وہ تیار نہیں ہوتی اس طرح سے. جب ہم نے میں گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں، گاؤں والوں کا اتنا زیادہ وہ ایکسپوجر نہیں ہوتا، لیکن میں چونکہ نا میٹرک سے ہی انٹرنیٹ بہت زیادہ یوز کرتا تھا، براؤزنگ کرتا تھا، تو مجھے پتا تھا میں نے کون سی یونیورسٹی جانا ہے، کون سا پروگرام سلیکٹ کرنا ہے. بڑی آسانی سے ساری چیزیں خود کرتا آ رہا تھا. میں نے اپلائی بھی لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے خود کیا. لیکن جو میرے فیلوز تھے انہیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ادارے ملتان میں کون کون سے جہاں ہم اپلائی کر سکتے ہیں، ہم کون کون سے پروگرام میں اپلائی کریں. تو یہاں میرا خیال ہے ایک تو ادارے کو چاہیے وہ کاؤنسلنگ کریں. یہ پہلے ٹرینڈ کم تھا کاؤنسلنگ کا، اب دیکھ رہے ہیں ہم ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے کہ آپ کو پروگرام کون سا چوز کرنا ہے. آج کل لوگ جدید زمانہ سوشل میڈیا کا دیکھا دکھائی میں، فیشن میں، دوستوں کے کہنے پر فلاں اس میں کامیاب ہو گیا، اس کو دیکھ کر وہ پروگرام چوز کر لیتے ہیں جو ہماری انٹرسٹ کا ہی نہیں ہوتا. مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی کالج میں. میتھ مجھے نہیں اچھے سے آتی اور میں نے میتھ رکھ لی، بڑی مشکل سے میں نے پاس کی. پھر میں نے یونیورسٹی میں یہ غلطی نہیں کی. یونیورسٹی میں میں نے وہ پروگرام رکھا جو میرا شوق تھا میڈیا کا. مجھے کیمرہ یوز کرنا تھا، بولنا تھا، مائک پہ بولنا تھا، لکھنا تھا. تو میں یہ چوز کیا اور میں نے بہت اچھے سے کیا. میری اچھی سی جی پی ہے، میں نے یونیورسٹیز میں بڑی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا. کیوں؟ انٹرسٹ تھا میرا، میں اس میں کام کر سکتا تھا، زیادہ دیر کام کر سکتا تھا، چیزیں سمجھ آتی تھی جلدی، لنکس بنا رہا تھا. تو اسٹوڈنٹ اس پروگرام میں جائے جہاں اس کی انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور رہی ادارے کی بات، اس کی تصدیق لازمی کریں. آپ صرف آن لائن ویب سائٹ پر انحصار نہ کریں کہ آپ نے اپلائی کر دیا تو کافی ہے. آپ ادارے میں بھی جائیں، وہاں پہ چیک کریں آپ ان کی فیس کتنی ہے، وہاں سے جو اسٹوڈنٹس پڑھ کے جا رہے ہیں ان کو ڈگریز ٹائم پہ مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں، ان کے امتحانات ٹائم پہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے. یہ پرائیویٹ والے بہت تنگ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. گورنمنٹ میں تو پھر بھی کسی حد تک نظام بہتر ہے، پرائیویٹ والے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں. اب میں ریسنٹلی آپ کو واقعہ بتاؤں، آئیڈیل کالج ہے شاہ رکن عالم والی سائڈ پہ. بچوں کے پیپر ہیں، آئی تھنک فرسٹ ایئر کے ایگزامس ہونے تھے اور کوئی 300 کے قریب اسٹوڈنٹ ہے اور ملتان بورڈ میں انہوں نے بچوں کی فیسز ہی نہیں پے کی ہوئی تھیں. ملتان بورڈ رول نمبر سلپ جاری نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. والدین نے احتجاج کیا، اینڈ میں آ کے کالج نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم سے نہیں ہو رہا، آپ خود اپنے چیزوں پر نا کام کر لیں. 300 بچوں کا کیا بنے گا؟ تو والدین اور بچے جب بھی کوئی ادارہ چوز کریں تو تصدیق لازمی کریں. یہ چیزیں بڑی ضروری ہے، ادروائز آپ کے بچے کا 1-2 سال ضائع ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ایک کالر ہے، کالر لیتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम प्रोफेसर सुखन वर साहब तशरीफ फरमाए जी। ऐसे लोग तो वो एक समंदर है जिनकी आबियारी से आने वाली नस्लों को तमाम बख्शा जाता है और उनको उस तारीख का एहसास दिलाया जाता है जो तजदीद है 28 मई 1998 को हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फर्स्ट मुस्लिम कंट्री जिसको अल्लाह ताला ने एक सुपर पावर के मुकाबले ला खड़ा किया और वो ये था कि हम एटमी कुव्वत बने। उस वक्त की गवर्नमेंट, उस वक्त की आर्मी और उस वक्त की सिक्योरिटी फोर्सेस की जितने भी इदारे हैं वो एक देश के थे, तो ये काम सर अंजाम हुआ। आज दुश्मन पे लर्जा तारी है, लेकिन आज इस हवाले से मैं अपने मौसम को कभी नहीं भूलना चाहता। हमारे सबसे बड़े मौसम जो थे जिन्होंने इस पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनने में किरदार अदा किया, उसमें जुल्फकार अली भुट्टो साहब और इसके अलावा जनाब गुलाम इसाक खान सदर पाकिस्तान, और इन सबसे बढ़ के जो किरदार था जो जिंदगी वक्त कर दी और जिन्होंने अपनी लाइफ पाकिस्तान के ठीक है जो है मुस्तकबिल में वो जी। डॉक्टर कदीर खान। तो डॉक्टर कदीर खान और समर मुबारक खान सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जिन्होंने एटमी कुव्वत बनने में किरदार ठीक है, अदा बहुत शुक्रिया मोहम्मद शकूर, आपने कॉल की। बिल्कुल हम सल्यूट पेश करते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को, जिनकी वजह से आज हम इस काबिल हैं कि हम किसी भी दुश्मन का बाहिम्मत से मुकाबला कर सकते हैं। सर आपकी तरफ आना चाहूँगी, यही सवाल कि चीज़ें क्या हैं, स्टूडेंट्स को किन एहतियात का ख्याल, मतलब कौन सी एहतियाती तदबीर हैं जो उनको एडमिशन से पहले करना है? तो बेटा बात यह है कि ये जो शकील सुल्तान ने बात की, ये बड़ा कॉम्पैक्ट और कॉम्पिटेंट किस्म का रिपोर्टर है और इसने जो बात की बहुत अच्छी बात की। मैं इसमें सिर्फ एक एडिशन करूंगा कि बच्चे जब भी कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं, किसी रास्ते का चुनाव करना चाह रहे हैं, तो उन्हें उस रास्ते से पहले गुजरने वालों से राब्ता जरूर करना चाहिए। मतलब एक्सपीरियंस लोगों से राब्ता करें। एक्सपीरियंस लोग, वो टीचर तो होते ही होते हैं, लेकिन उन बच्चों, लड़कों, लड़कियों से जरूर मिलें। ठीक हो गया कि जो वहां से 1 साल 2 साल पहले उस मंजिल से गुजर चुके हैं। वो आपको बताएंगे कि इस इदारे का निज़ाम क्या है, इस जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ रोई के हवाले से मैं एक अपनी बात भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ना सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है। आप देखिए आज भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे जब इम्तिहान देने जाते हैं तो वो एक प्रिंट निकलवाते हैं और उस दाखिला फॉर्म का, और मुख्तलिफ कॉलेजों में जाकर अगर वो प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो वो धक्के खा रहे होते हैं और वो अटेस्टेशन कभी मेरे पीछे, कभी तुम्हारे पीछे, कभी इसके पीछे, जी मोड़ लगाता हूँ, स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड डे 1 से लेके उस वक्त तक का बोर्ड की, यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स में मौजूद है। ठीक है, हर चीज मौजूद है। यानी मैं अगर गलत लिखूंगा तो फौरन उस पर ऑब्जेक्शन लग जाएगा। तो इस सिस्टम में ऑलरेडी एक परेशान हाल बच्चे, देखिए हम उसको और मजीद परेशान किया जाता है। उन बच्चों को ना देखें कि जो शहर में रह रहे हैं और उनके पास गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, मोबाइल फोन है। यहाँ ऐसे भी तो बच्चे हैं ना जिनके पास एक अपने घर से दूसरे कॉलेज तक जाने के लिए सवारी नहीं है। कल मेरे पास एक बच्चा आया और वो एडमिशन लेने के लिए आया था फर्स्ट ईयर में ना, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है। ठीक है, कि हम यौम तकबीर मना रहे हैं, इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें भी हैं, हमने डिस्कस भी की कि पाकिस्तान ने अपना नाम रोशन किया आलमी दुनिया में और हमारा एक नाम भी है। इस जंग में हमने साबित कर दिया कि हम एक एटमी कुव्वत हैं, हम किसी भी दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और दिया भी है और आगे भी देंगे। इसी के साथ सर हम बात कर रहे थे यूनिवर्सिटीज़ की, तुलबा के हवाले से कि आप बता रहे थे किसी तुलबा की। बेटे कल मैं मिसाल तुम्हें दे रहा था कि कल एक बच्चा आया मेरे पास कॉलेज में एडमिशन के लिए, उसकी माँ साथ थी, पैदल आए थे कहीं से रुलते हुए। ठीक है, अच्छा हम लोगों की कीमत उनके जूतों से लगाते हैं। ये नफ्सियात भी कहती है कि आप किसी भी शख्स के जूते देखकर बता सकते हैं कि ये पैदल आया है, ये गुर्बत का मारा है, या खुशहाल है, ये बीमार, वॉट एवर दैट इज।
उसके जूते। अच्छा, वैसे ये पहली नजर जूते पे नहीं डालना कभी, क्योंकि नफ्सियात ये कहती है कि जो आपके खैर खां हैं वो हमेशा आपके सर की तरफ देखेंगे, और जो आपके बदखा, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन एक जज हम जब किसी को करते हैं तो हम लेकिन जज देखते असेसमेंट हैं आपकी पहली चीज जो है ना। हाँ। अच्छा, बार वो बड़ी बदहाल थी बेचारी, बीबी थी, बच्चे के नंबर थे कोई 9th में 400 पता नहीं 90 नंबर थे, अच्छे मार्क्स थे। अच्छा, अब उन्हें मैंने कहा जी आप फौरी तौर पे वोचर कटवा लें, भर दें। अब वोचर कहाँ भरा जाएगा? मेरे कॉलेज से को तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पे घंटाघर के पास किसी बैंक की ब्रांच थी, वहां पर भरना है। अब वो दोनों माँ बेटा आपस में डिस्कशन क्या कर रहे हैं? पैसे तो उनके पास थे या हम जो भी था जरिया, लेकिन अब हम वहां तक कैसे जाएं? अच्छा, उनके पास सवारी नहीं थी यार। दीज आर बिटर रियलिटीज। अच्छा, अब आप ये क्यों नहीं करते कि आपकी दाखिला फीस जो है ऑनलाइन भरने की इजाजत है? मैं वापडा का बिल भरता हूँ, ऑनलाइन भरता हूँ। मैं तो अरसे से बैंक नहीं गया पैसे ये बैंक बिल भरने के लिए, गैस का, टेलीफोन का, मोबाइल का भरते हैं ना सर पासपोर्ट की फीस पासपोर्ट। ऑनलाइन कर दी है, नादरा तो ने ये फीस ऑनलाइन कभी कर वो दी है। बैंकों के बाहर बच्चों की कतारें देखी है तुमने? देखिए सर, आधी आधी सड़कें रुकी हुई होती हैं और वो सारा दिन जस्ट मेक थिंग सिंपल, क्यों नहीं करते? तो मैंने जब बात इधर से उधर हो गई, मैं तो बेतरतीब आदमी हूँ, वो मैंने उसको लड़के से कहा, मैंने कहा बेटा जब वो जाने लगे क्या तू माँ को क्यों लेके आते अपनी? नो, यू आर अ ग्रोन अप मैन, ट्राई टू फेस द रियलिटीज ऑफ लाइफ योरसेल्फ। इसको क्यों धक्के खिला रहा है? तूने जाना है 4 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर, खुद जाओ यार, खुद जाओ। साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, बस नहीं है, पैसे नहीं है, पैदल जाओ, पैदल वापस आओ। अपनी माँ का बाजू बनो, ना कि तुम अपनी माँ का जो है वो सपोर्ट हासिल कर रहे हो। तो ये कहने का मकसद ये कि यूनिवर्सिटीज का सिस्टम, बोर्ड का सिस्टम थोड़ा सा सिंप्लीफाई होना चाहिए। ये होना चाहिए, बिल्कुल। ये तो जमाने खत्म हो गए कि फाइलों की फाइलें उठा के फिर रही है, तस्वीरें टेस्ट कराओ तो फलां कराओ तो ईच एंड एवरीथिंग दे हैव इन देयर रिकॉर्ड। लिहाजा वहां से कंफर्म करें, चीजों को आसान करें, पैसे भरने हैं ऑनलाइन टक 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 करके, दैट्स ऑल। ठीक है शकील, अगर हम बात करें ट्रैफिक कवानीन के हवाले की पासदारी से, तो पंजाब हुकूमत के तालीमी इदारों के लिए क्या नया हुक्म और लाइसेंस या हेलमेट या कोई नई चीज़? अच्छा, ये पंजाब हुकूमत का अगर हम देखें तो ऐसा इकदाम है कि वो ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए नए से नए इकदाम उठा रहे हैं, लेकिन तालीमी इदारों पर उन्होंने 2 पाबंदियाँ लगाई हैं कि अगर ख़ास तौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ के नोटिफिकेशन मेरे सामने आए हैं कि अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आ रहा है, स्टूडेंट भी नहीं, मुलाजिम है या कोई भी बाहर कोई बंदा यूनिवर्सिटी में जो एंटर हो रहा है, अगर उसके पास बाइक पे है, वो हेलमेट और लाइसेंस नहीं है तो हम उसको एंटर नहीं होने देंगे। अगर उसमें एंटर होना है तो 3 दफ़ा वार्निंग दी जाएगी और चौथी दफ़ा उसे फ़ाइन किया जाएगा और BZU ने 1000 फ़ाइन चार्ज करना है, और वो वहीं सिक्योरिटी के जो अहलकार होंगे BZU के वही फ़ाइन करेंगे। और इसी तरह बाकी इदारों को भी हदायत दी गई है, शायद आपके इदारे में भी ये चीज़ होगी। कोई गाड़ी पे आ रहा है, कोई मुलाजिम है, लाइसेंस ज़रूरी है, और अगर आप मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं साथ हेलमेट भी ज़रूरी है। अच्छा है कि स्टूडेंट्स इस डर से कवानीन पर अमल करेंगे, हेलमेट भी पहन के आएंगे, फ़ायदा है हेलमेट का, वो किसी भी हादसे में अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है तो वो महफूज रह सकते हैं। लाइसेंस होता है, वो भी एक अच्छी चीज़ है, कानून में आप रहकर काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये होता है कि आपने सारा काम तालीमी इदारों पर डाल दिया, लेकिन घर से जब बच्चा निकल कर तालीमी इदारे तक 10 किलोमीटर का सफ़र करके आ रहा है, रास्ते में जो आपके ट्रैफिक एहलकार करें, क्या वो सिर्फ चालान करने के लिए खड़े हैं? मतलब आप के जो ट्रैफिक एहलकार हैं वो बच्चे को रोक कर उसका कोई हल नहीं करेंगे, उसका लाइसेंस नहीं बनवाएंगे, हेलमेट पर नहीं करवाएंगे, सारा काम आपने इदारों पर डाल दिया। और किसी भी यूनिवर्सिटी में जो रोड्स हैं, मेरा नहीं ख्याल वो इस तरह के हैं कि आप 80 की 100 की स्पीड से गाड़ी चला सकेंगे, नहीं पॉसिबल। गाड़ी बड़ी स्लो चल रही होती है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, स्लो चल रही होती हैं। और यूनिवर्सिटी में हादसा भी बहुत कम होते हैं, कोई इक्का दुक्का हादसा रिपोर्ट होता है, बस एक बदकिस्मती से मंसूबा यूनिवर्सिटी में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा मैंने BZU में कभी ऐसे मोटरसाइकिल इस तरह के हादसा नहीं देखे। तो यहाँ एक तरफ आपने इदारों पर डाला है, अपने ट्रैफिक एहलकार को भी थोड़ा सा उनसे काम लें ये वाला कि वो इन तमाम चीज़ों पर अमल करवाएं। अब एक बच्चा जो नया फ़र्ज़ करें यूनिवर्सिटी आना शुरू हुआ है या नया फ़र्ज़ करें उसने मोटरसाइकिल लेना शुरू किया है, चलाना शुरू किया है, ये भी उसका लाइसेंस नहीं बना, उसके लिए गेट पर इतनी मुश्किलात पैदा कर दी हैं अंदर जाने के लिए। और अगर फ़र्ज़ करो वो किसी दिन उसके पास हेलमेट या लाइसेंस नहीं भी है तो 1000 का जुर्माना है उसका।
آپ یقین کریں جس طرح سر نے بات کی کہ کہیں جانے کے لیے کسی دفتر یا کسی ادارے میں جانے کے لیے کئی پروٹوکول سے گزر کر جانا پڑتا ہے. DZU میں بھی ایسا ہی ہے, آپ کو 2 تقریباً بیریئر سے گزر کر آگے پرچیاں لے کر جانا پڑتا ہے. چلو اچھی بات ہے, آپ پرچی سسٹم ہے, آپ کا موٹر سائیکل گاڑی جو بھی ہے محفوظ ہوتی ہے. لیکن یہ ہیلمٹ اور لائسنس کی اس طرح سختی ہو گئی جس طرح سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بات تو وہی آ گئی کہ ہمارے ہاں ڈرانے والا سسٹم ہے. ٹھیک ہے, ڈرایا جائے. بہتر یہ ہے کہ جس طرح سر میں نے آپ کے وہ ادارے میں بھی دیکھا ہے ٹریفک اویئرنیس سیمینار ہو رہے ہوتے ہیں, اگر یہ آگاہی اسٹوڈنٹس کو دی جائے, اسٹوڈنٹس کو آہستہ 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 ٹرین کیا جائے, انہیں ہیلمٹ کی طرف لایا جائے, لائسنس کی طرف لایا جائے, پھر جا کے آپ اتنی سختی کریں. ٹھیک ہے, اس طرح یکدم اسٹوڈنٹس پر برڈن ڈال دینا یہ تھوڑا سمجھ سے باہر ٹھیک ہو گیا. تھینک یو, بہت شکریہ شکیل, آپ نے وقت دیا. جیسے کہ آج 28 مئی ہے, 28 مئی کو یوم تکبیر ہم منا رہے ہیں, اور یہ ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے کہ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بلوچستان میں چاگی کے مقام پر 5 ایٹمی دھماکے کیے اور اپنے دشمن کا غرور مٹی میں ملا دیا. یہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو بھی سراہتا ہے, اور اسی حوالے سے یہ دن ہماری قومی سلامتی اور خود مختاری کو بھی یاد دلاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کر لیں اس دن کے ساتھ, نہ صرف یہ کہ ہماری طاقت کی کہانی ہے بلکہ یہ سائنسی کامیابی کی بھی ایک بہت بڑی بات ہے, سنگ میل ہے جو ہم نے عبور کر دیا ہے. اور یوم تکبیر پاکستانی کو درپیش چیلنجز کے سامنے ثابت قدمی کی بھی علامت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی جو ریسنٹ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی اس میں بھی ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. پاکستان کی ویسے بھی پالیسی ڈیفینسو پالیسی رہی ہے, نہ کہ اوفینسو پالیسی رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ عالمی دنیا میں بھی بڑا نام کمایا ہے کیونکہ پاکستان عالمی دنیا میں 6ٹھی طاقت رکھتا ہے ایٹامک پاور کے لحاظ سے, اور اسلامک ورلڈ میں پہلے نمبر پر آتا ہے. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کیونکہ ہم یوم تکبیر منا رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آج ہم ڈسکس کریں گے جن میں مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا. ان کا تعارف آپ سے کروا دیتی ہوں. ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر شاہد بخاری صاحب نے جو کہ HOD ہیں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ BZU ملتان. السلام علیکم سر, کیسے ہیں سر آپ؟ تھینک یو فار جوائننگ اس. اور سکنور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس گھنٹے میں بھی, ہمیں یوم تکبیر کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیں گے. سر آپ سے ہی, بخاری صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. ہم یوم تکبیر منا رہے ہیں یوم تکبیر کے اعتبار سے کیونکہ یہ ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے جو ہمیں ہماری دفاعی صلاحیتوں کی یاد دلاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے مین کریکٹرز رہے ہیں جن میں اگر ہم اپنی فوج کی بات کر لیں, اگر ہم اپنے سائنسدانوں کی بات کر لیں, اگر ہم اپنے انجینئرز کی بات کر لیں, تو ان کی قربانیوں کو کس طرح سے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اس عظیم موقع پر جو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. پاکستان جب بنا تھا تو پہلے دن سے جو انڈین اسٹیبلشمنٹ تھی اور خاص طور پر انڈین پولیٹیکل ایلیٹ تھی, انہوں نے اپنی قوم کو ایک چیز باور کرائی تھی, ایک تسلی دی تھی کہ پاکستان کو انڈو کر دیا جائے گا اور پاکستان واپس جو ہے وہ مر جائے گا, اور اکھنڈ بھارت کا جو ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ ری انسٹیٹ ہو جائے گا. تو پہلے دن سے ہی پاکستان جو ہے وہ اسٹرگلنگ فیز میں ہے. آپ جانتے ہیں کہ 1947-48 میں ہم پر جنگ امیڈیٹلی جو ہے ہم پر جنگ تھوپی گئی. ہمارے پاس اس وقت ریسورسز بھی نہیں تھے, نہ ہمیں ہمارا اکنامک شیئر دیا گیا, نہ ہمیں ہمارا کیا کہتے ہیں ملٹری شیئر دیا گیا, اور نہ ہمارے پاس انڈسٹری تھی, کچھ بھی نہیں تھا. وی اسٹارٹیڈ فرام زیرو. تو لیکن پہلے دن سے سروائیول کی ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ایک چیلنج جو ہے وہ موجود تھا. تو ہم نے اس وقت بھی دشمن سے آنے والے حملے کو دشمن کے ساتھ نپٹا, اور پھر آگے مختلف فیزز میں اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کی, تو اس تاریخ میں انڈیا نے کوئی بھی موقع جو ہے وہ نہیں گنوایا جس میں وہ پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کا کوئی سے موقع ملا اور انہوں نے موقع جو ہے وہ ضائع کیا ہو. لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کی افواج کو, پاکستان کے سائنسدانوں کو, پاکستان کے ایجوکیشنسٹس کو, پاکستان کے پولیٹیکل ڈیسیژن میکرز کو. ان تمام نے جب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ آیا ہے, ہم نے اپنے تمام اختلافات بلا کر ہم سب ایک پیج پر ہو گئے. یہ اس قوم کی خوبی ہے, یہ اس قوم کی خوبصورتی ہے. پاکستانی قوم کے بارے میں ایک چیز کہی, ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ یہ بہت ریزیلینٹ نیشن ہے. ریزیلینٹ نیشن کیا ہے کہ آپ بہت نیچے گرے ہوئے ہوں, بہت کمزور ہوں, اور ایک دم سے آپ جو اچانک ریوائیو ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے دکھا دیتے ہیں اپنے پیروں پر. تو پاکستان قوم کی یہ جو خصوصیت ہے
یہ پاکستان کی بقا کا بنیادی فیچر ہے. جب بھی ہم پر کوئی مشکل وقت آیا ہے تو پاکستان بحیثیت قوم، ہم پاکستان کی سوسائٹی کا ہر طبقہ جو ہے وہ اس نے اپنے تئیں ملک کی سلامتی کے لیے بے پناہ جو ہے وہ قربانیاں بھی دی ہیں اور بے پناہ کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے. اسٹارٹنگ فرام آور سائنٹسٹ، ہمارے سائنٹسٹ نے جب 1971 کا ڈیبیکل ہوا تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم باہر کی دنیا پر ریلائی نہیں کر سکتے اپنے سروائیول کے لیے. تو ہم نے سون آفٹر دیٹ جو ہے وہ 1974 میں انڈیا نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے اور پاکستان کو جو ہے وہ دمکانا شروع کر دیا. تو ہم نے ساتھ ہی ہم نے یہ اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم جو ہے وہ چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑا ہم اپنا ایٹم بم بنائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے سروائیول کا مسئلہ تھا. اور خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد آنے والے جتنے مرضی ہمارے ہاں پولیٹیکل اپہیولز آئے، جو پرابلمز آئے، اکنامک پرابلمز آئے، لیکن یہ جو ملکی سلامتی کا جو معاملہ تھا ایٹم بم کی ڈیولپمنٹ، اس پر کسی نے کمپرومائز نہیں کیا. تمام پولیٹیکل ایلیٹس، تمام ڈیسیژن میکرز، تمام اسٹریٹجک ڈیسیژن میکرز، تمام نے کنسسٹنٹلی پاکستان کے نیوکلیر ویپن پروگرام کو جاری رکھا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے بیرونی دنیا کا دباؤ بھی جھیلا، ساتھ ہی ساتھ ہم نے اکنامک جو ہمارے ریسورسز جو تھے وہ بھی ایلوکیٹ کیے، لیکن ہم نے اپنی نیشنل سیکورٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا، نہ کبھی کیا، نہ آئندہ کبھی کریں گے. تو اس کا خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں اس قوم کو کہ اس قوم نے ہمیشہ جو ہے وہ ملک کی سلامتی کو درپیش مسائل کا سامنا جو ہے وہ یکجہتی کے ساتھ، قومی یکجہتی کے مظاہرے کے ساتھ کیا. ابھی بھی ریسنٹ ایپیسوڈ میں انڈیا نے جو ایڈونچر کیا تو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم انٹرنلی ڈیوائیڈڈ ہے تو بس باہر سے تھوڑا سا حملہ ہوگا اور بس اندر سے ہی ہم بکھر جائیں گے اور ہم ٹوٹ جائیں گے. تو وہ اوور کانفیڈنٹ تھے، انہوں نے جو کیا کہتے ہیں ایک اممیچیورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک غلط حرکت کی. اور الحمدللہ پاکستانی قوم نے پھر ایک مرتبہ پھر یکجا ہو کر یہ ثابت کیا کہ نو ناٹ ایٹ آل، ہمارے ملک کے سروائیول پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو اس کا کریڈٹ اس قوم کو ایز اے ہول جاتا ہے. جی، پاکستان اور انڈیا کی ہم دیکھتے ہیں کہ بات یہ لڑائی تو کافی پرانی سے چلتی آ رہی ہے. اگر میں اسٹریٹجیز اور پالیسیز کی بات کروں تو پاکستان نے اب تک کون سی پالیسیز اپنائی ہیں، انڈیا نے اب تک کون سی پالیسیز اپنائی ہیں، فردر آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ انڈیا کی تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمیشہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ باور کرایا کہ جی پاکستان انڈو ہو جائے گا. 1998 میں جب پاکستان نے اپنے نیوکلیر ٹیسٹ کیے، میں یہاں پر تھوڑی سی ایک آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ 11 مئی 1998 یہ ڈیٹ بڑی امپارٹنٹ ہے. 11 مئی 1998 کو انڈیا نے اپنے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ نے بے انتہا پاکستان کو دھمکیاں دینی شروع کر دی. ایل کے اڈوانی صاحب نے کہا کہ پاکستانیوں کو اب کشمیر کو بھول جانا ہوگا، کشمیر پر اپنی پالیسی تبدیل کرنی ہوگی. ایک اور لیڈر تھے، انہوں نے کہا جی پاکستانیوں کو سر جھکا کے جینا سیکھنا ہوگا. تو 11 مئی 1998 سے 28 مئی 1998 یہ وہ پیریڈ تھا جب ہم طلبہ تھے، ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. تو اس وقت ڈیبیٹ چل رہی تھی اور ایک پینک سا نیشن میں پایا جاتا تھا کہ پاکستان نیوکلیر ٹیسٹ جو ہے وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. دنیا کی طرف سے پریشر تھا، ہر طرف سے. اکنامکلی بھی ہم اس وقت بھی پرابلم کا شکار تھے. ہمیں ایک سیمینار ہوا اور ہمیں ایک اکنامکس کے ایک پروفیسر صاحب نے آ کے ہمیں بتایا کہ اگر پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کر لیا تو پاکستان ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر جب پوچھا گیا، حال سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ پاکستان کو، بڑی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے بعد بتایا کہ کیا پاکستان کے ایٹمی دھماکے کیے جانے چاہیے، تو پورے حال نے کہا یس کرنے چاہیے. تو یہ قوم کی وہ تھی اور پاکستان کی جو اسٹریٹجی جو ہے وہ ہمیشہ دفاع کی رہی ہے. پاکستان نے کبھی بھی افینس نہیں کیا. وہ تو ٹیسٹ تھا نا، وہ تو کون سا ہم نے سویلین کو ٹارگٹ کرنا ہے یا اس طرح کی کوئی ہماری پالیسی؟ اب بات ہے ہم اسٹریٹجی پر کہ پاکستان کی اسٹریٹجی ہمیشہ دفاع کی رہی ہے. یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی انڈینز نے ہمیں دھمکیاں دیں، اس وقت بھی ہمارے سروائیول کو انہوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا. تو ہم نے اپنے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کیے اور دشمن کو یہ بتانے کے لیے ہم نے ہمیشہ ڈیٹیرنس انٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے پہلے کنونشنل ڈیٹیرنس پر ریلائی کیا، پھر ہمیں نیوکلیر ڈیٹیرنس پہ جانا پڑا کہ جب ہم ڈسممبر ہوئے اور ہمیں پھر بعد میں جب 98 میں جو ہے وہ دھمکیاں دی جانے لگیں، وہ بی جے پی کی اس وقت بھی پہلی حکومت آئی تھی انڈیا میں، تو انہوں نے جو اگریسولی ہمارے ساتھ ڈیل کرنا شروع کیا. تو ہم نے اپنے دفاع کے لیے ایٹمی دھماکے کیے اور اپنے دشمن کو بتا دیا کہ ہم اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں.
तभी वो रुका और 99 में फिर वाजपेयी जो है वो आया और उसने मीनार पाकिस्तान को भी विजिट किया। दैट वाज द फर्स्ट रिकॉग्निशन बाय इंडिया कि वो मीनार पाकिस्तान पर जाना एक सिंबॉलिक था कि पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस का अब उन्होंने मान लिया है। लेकिन उसके बाद भी कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो है वो जारी रही पाकिस्तान को अंडरमाइन करने के हवाले से। उसके बाद इंडिया ने इंटरनली हमें डिस्टेबलाइज करना शुरू कर दिया, इंटरनल इंसर्जेंसी और इंटरनल इंटरवेंशन के सिलसिले जो है वो शुरू कर दिए। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा दिफा की स्ट्रेटेजी जो है वो अडॉप्ट की। पाकिस्तान ने कभी ऑफेंस नहीं किया, खासतौर पर न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने के बाद हमने बहुत ही मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कहा जाता है कि दे आर नॉट द वेपन्स ऑफ वार, न्यूक्लियर वेपन्स आर नोन एज दी पॉलिटिकल वेपन्स। इनको आप बारगेन के लिए, अपने दुश्मन को बावर कराने के लिए कि तुम हमारे साथ जंग में ना कूदो, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वेपन्स ऑफ वार नहीं है, ये पॉलिटिकल वेपन्स है और हमने इन्हें हमेशा पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन इंडिया ने हमेशा हमारे अगेंस्ट एग्रेशन किया। तो हमारी स्ट्रेटेजी जो हमेशा डिफेंस की रही है। जो रिसेंट एपिसोड हुई है इसमें भी हमने पहल नहीं की, हमने इंतजार किया कि दुश्मन पहल करेगा तो हम उसका जवाब दें। तो जितनी भी एपिसोड्स हैं बड़ी पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट की, हमेशा इंडिया अग्रेसर रहा है और हमने हमेशा हमने अपने डिफेंस को फिर ऑफेंसिवली जो है वो इंश्योर किया ताकि हमारा दुश्मन बाज रहे। ठीक हो गया, मतलब हमने ऑब्वियसली डिफेंस के साथ ही ऑफेंसिव किया है, पहले हमने ऑफेंसिव पॉलिसी नहीं अपनाई। इसी के साथ साथ सर 11th में आपने बताया बड़ा इंपॉर्टेंट, 28th में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा 1998 में। अगर 1998 में हम वो टेस्ट ना करते, वो एटमी धमाके ना करते, तो आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे होते? हमारी कौमी सलामती, कौमी खुद मुख्तारी किस तरह मुख्तलिफ होती? आज हम कहीं भी स्टैंड ना कर रहे होते। इंडिया ने बहुत सारे जो ऐसे मामला है, आप ये देख लें कि इंडिया के अंदर मुसलमानों का क्या हाल है, ठीक है, वो अपने मुसलमानों को नहीं छोड़ते। और अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता जो है मालदीव, नेपाल या भूटान वाली कैफियत होती पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ क्या करना था उन्होंने। तो हम हर फ्रंट पर ये नहीं है कि सिर्फ दिफा के हवाले से, वो फिर इकोनॉमिक सुप्रीमेसी भी हम पर इम्प्लीमेंट करते, वो फिर हमारी तिजारत में भी रोड़े अटकाते, फिर वो हमें हर तरह से सब ड्यू हमें करना पड़ता। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम उस वक्त न्यूक्लियर टेस्ट ना करते तो शायद पाकिस्तान आज, मैं ये समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान कायम भी ना होता, पाकिस्तान ख़त्म हो चुका होता। तो हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को न्यूक्लियर वेपन के थ्रू ही इंश्योर किया और यही हमारी कैपेबिलिटी थी जिससे हमारा दुश्मन जो है वो बाज रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ जब हमने देखा कि हमारा दुश्मन जो है इतना इमैच्योर है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स के अंडर भी जो है उन्होंने एक न्यूक्लियर स्टार्ट का डॉक्ट्राइन, न्यूक्लियर क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक उसका किया था, सर्जिकल स्ट्राइक्स का सिलसिला जो है वो शुरू किया था कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के नाम से। तो हमने ये देखा कि वो इमैच्योर है और वो हमसे कन्वेंशनल वार लड़ना चाहता है। तो थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने कन्वेंशनल वेपन कैपेबिलिटी में भी दुश्मन से जो है फार अहेड सोचा और उन्हें जो है वो शिकस्त दी। इस दफा जो हमने जो है न्यूक्लियर डिटेरेंस तो डिस्टेबलाइज कर दिया था इंडिया ने हम पर हमला करके, तो हमने कन्वेंशनल डिटेरेंस जो है उसको क्या कहते हैं री इन्वेंट किया और हमने जो है कन्वेंशनल डिटेरेंस एस्टेब्लिश किया, क्योंकि हमने कन्वेंशनल कैपेबिलिटी भी जो है फार अहेड देन आवर एडवर्सरी कुड थिंक जो है हमने डेवलप की और दुश्मन का के साथ जो है वो मुकाबला किया। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अपने दिफा के हवाले से कभी गाफिल नहीं रहा। सर, आप एज अ टीचर भी काम कर रहे हैं HOD डिपार्टमेंट के, आपको लगता है कि यौम तकबीर के हवाले से हमारी यूथ में इतनी अवेयरनेस है, उनको मालूम है कि 28 मई को क्या हुआ था, या फिर अगर हम कहें कि इसको अगर अपने निसाब में हम शामिल कर लें, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये ऑलरेडी हमारे निसाब में है। अच्छा। खासतौर पर हम जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं 28 मई के बारे में, क्योंकि हम वहाँ पर स्टडीज़ भी पढ़ाते हैं, पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी के हवाले से भी पढ़ाते हैं। और जहाँ तक मेरा ओवरऑल बच्चों को पता है 28 मई के बारे में, और ये हमारे पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट का भी हिस्सा है, वन ऑफ पोर्शन
جو ہے پاکستان کی کیپیبلٹیز کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے. تو آلریڈی یہ موجود ہے, لیکن جب ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو جو ہے میڈیا کے ذریعے اور دوسرے فورمز کے ذریعے جو ایکٹیویٹیز کر کے ہمیں اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. سیلیبریٹ کرنے کا مقصد ہوتا ہے نہ صرف آپ نے اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے, آپ نے اپنے دشمن کو اپنی کمٹمنٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ وی آر کمیٹڈ اینڈ وی آر ریڈی. تو میرے خیال میں یہ آلریڈی ہمارے بچے بہت اچھی طرح اس کے بارے میں جانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. علی سخن ور صاحب, آپ کی طرف ہم آتے ہیں. اس دن کی اہمیت کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی, اب بھی اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے ہم بات کریں گے کہ پاکستان ایٹمی طاقت رکھتا ہے. اگر عالمی دنیا میں ہم دیکھیں تو کیا نیریٹو ہے اس جنگ کے بعد؟ دیکھیں, عالمی دنیا صرف اور صرف طاقتور کے ساتھ ہے, یہ یاد رکھیے گا. دوسرا پوائنٹ یہ کہ پاکستان اور انڈیا کا وسائل کے حوالے سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو وسائل کو کہیں پس پشت رکھ دیتی ہے, اور وہ چیز ہوتی ہے ہمارا پیشن. میں آپ کو بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو ہمارے پیشنز ہیں, ہماری قوم کے جو جذبے ہیں, پیشنز ہیں, وہ کسی بھی جگہ کہیں بھی مقابلے میں نہیں آتے, کیونکہ مقابلہ ہمیشہ برابر کے لوگوں میں, برابر کے معاملات میں ہوا کرتا ہے. پاکستانی ہیں, انہیں ایک چھوٹی سی روشنی چاہیے ہوتی ہے کہ جو ان سب کو جمع کر دیتی ہے, اور یہ سارے کے سارے چاغی بن جاتے ہیں, یہ سارے کے سارے وہ ایٹمی دھماکے بن جاتے ہیں. یہ 24 کروڑ بامبس ہیں. اگر صحیح ڈائریکشن, اگر صحیح گائیڈنس ان کو مل جائے, ان سے بڑا تو قوت کا کوئی سیارہ ہی نہیں ہے. پاکستانیوں سے بڑھ کے کوئی, آپ نے دیکھے نا ابھی وہ ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے, لوگ اسے کہتے ہیں وہ لاجیکل سی بات تھی, نہیں کرنا چاہیے تھا, واٹ ایور دیٹ از, لیکن کیا تھا, ایک وہ وہاں سے لانچنگ پیڈ سا تھا, بنایا تھا کسی کھیت میں, کہاں ڈائریکشن کی وجہ سے, اور ساتھ میں بچے بیٹھے ہوئے تھے. وہ بہت وائرل ہوئی ہے دنیا میں. اب وہ ٹیکنیکلی کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم بات کر رہے ہیں پیشنز کی, جو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ قوم اور طرح کی قوم ہے, جو میزائل بھی اپنی نگرانی میں چلوا رہی ہے, اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے نا کسی طرح. ہاں, میں تو کہتا ہوں یہ انڈیا نے بہت اچھا کیا, یہ پچھلے دنوں جو انڈیا نے چھیڑ کے اچھا کیا, پتہ ہمیں اچھا کر دیا کہ ہم جو ذرا سے ادھر ادھر اپنا سیرگاہ میں پھر رہے تھے نا, اپنی مرضی کے درختوں کے نیچے اکٹھے ہو گئے, ہم سارے ایک برگد کے نیچے اکٹھے ہو گئے. یہ ہمیں انڈیا نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں ایک دم سے دوبارہ اکٹھا کر دیا. دیکھیں, اب یہ بات ہوتی ہے 28 مئی کے حوالے سے, اس میں کریڈٹ دینے کی ایک پوری ہسٹری ہے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے کہانی شروع ہوئی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہوتی وہ پہنچ گئی اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب تک, اور اس میں ہزاروں لوگوں نے کام کیا, دماغ استعمال ہوئے, وجود استعمال ہوئے, بہت سی جانوں کا بھی اس میں کہیں نہ کہیں انسٹالیشنز کے درمیان جو نقصان ہوا ہوگا. یہ ایک پوری کہانی تھی. اور پھر وہی بات جو میں پہلے سیگمنٹ میں کہہ رہا تھا کہ اس سب کے لیے آپ کے قوم نے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہیں, بہت ساری سختیاں برداشت کی, اور انٹرنیشنلی ابھی یہ جو آپ کے کچھ دن پہلے جو جنگ آپ پہ تھوپی گئی تھی, وہ آگ بڑھ نہیں سکی. کیا وجہ تھی اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ پتا تھا کہ یہ ڈبے کا بٹن ہمارا آبدوز والا جو ہے وہ بابر 3 ہے شاید, وہ 700 کلومیٹر تک سفر کرتا ہے, اور ہمارا شاہین 3 جو ہے وہ انڈیا کے ہر حصے تک پہنچ سکتا ہے. آل کریڈٹ گوز ٹو اور پولیٹیکل لیڈرشپ آلسو. اور ایک ادارہ جس کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ جو دنیا بھر کا ٹارگٹ ہے, وہ ہے آپ کی آرم فورسز کا, جس کو ہم عرف عام میں آرمی کہتے ہیں. وہ ساری دنیا کا نشانہ کہ اس کو کمزور کر دو, اس قوم کے پاس کچھ نہیں رہے گا. لیکن ہزار کوششوں کے باوجود آج بھی فوج کے اس جھنڈے کے نیچے, جس کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہے, ساری قوم جمع ہے, اور سب ایک آواز ملا کر کیا کہتے ہیں, نعرے تکبیر, اللہ اکبر. اگر بات کر لیں اسی ایٹمی قوت کے حوالے سے, تو پاکستان نے اس ترقی کے دیگر میدانوں میں بھی خود کو منوایا ہے, دفاعی سسٹم کے علاوہ. جی دیکھیں, ہمیں ترقی اور کامیابی کے تجزیے کے لیے نا
ہمیشہ اپنے کل کو دیکھنا چاہیے. اگر میرا گزرا ہوا کل اس کے مقابلے میں میرا آج بہتر ہے تو میں کامیاب ہوں. ٹھیک ہے, آپ اپنی انسٹالیشن, اب ہم بہت ساری باتیں یہاں کر نہیں سکتے, آپ اپنی انسٹالیشن دیکھیے گا کبھی جا کر. میں تو وہاں اور ملکوں میں بھی گیا ہوا ہوں, میں نے مختلف ان کے, جیسے ہمارے یہاں وار آرڈیننس بنی ہوئی ہے یا اور جگہیں بنی ہوئی ہیں, میں نے اور ملکوں میں بھی دیکھا ہے. ہمارے ہاں جو ایکوریسی اور ڈیسینسی اور پرفیکشن معاملات میں چیزوں میں, اس کا تو کوئی, اور یہ سب کچھ کب ہے کہ جب ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. دیکھیں, ایک بڑا وسیلوں والا, بڑا کھلے ڈلے ہاتھ کا آدمی کو زندگی کی آسائشیں انجوائے کر رہے ہیں نا, دیٹ از کوائٹ نیچرل. لیکن اگر کوئی کم وسیلہ شخص, قوم, ملک اپنے آپ کو ان بڑے طاقتور لوگوں کے ہجوم میں زندہ رکھے ہوئے, اور ایسے زندہ رکھے ہوئے کہ ہر شخص آپ سے محتاط ہوتا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا جو اسپیڈ انہوں نے پکڑی تھی میزائل پھینکنے کی, وہ ہم نے 1 دن دیکھا, 2 دن دیکھا, 4 دن دیکھا. وہ ایک فارسی میں ایک ٹرم ہے, گرگے 12 دیدہ. وہ ایک بھیڑیا ہوتا ہے, بہت سارے بھیڑیے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ ادھر غار کے اندر سرد موسم میں, ایک دوسرے کو گھورتے رہتے ہیں, جس کو ذرا سی جھپکی آتی ہے نا, باقی اس کو پڑ جاتے ہیں. اس عمل سے گزر کے وہ 10, 12, 15, 20 جو ہیں وہ سارے شکار ہوتے چلے جاتے. ایک بچ جاتا ہے. وہ کون ہوتا ہے کہ سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہتا ہے اور اپنی پلکیں جھپکنے نہیں دیتا. ہم نے اپنی پلکیں جھپکنے نہیں دی. بہت سارے آئیں گے, آتے رہیں گے, جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, جنگ جاری رہے گی. کب تک؟ جب تک ہم موجود ہیں. ہم لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے, ہمارا وجود لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہے, لہذا یہ جنگ جاری رہے گی. یہ جنگ میرے ماں باپ نے بھی لڑی, میرے دادا نے بھی لڑی, میں بھی لڑ رہا ہوں, میرے بیٹے بھی اسی جنگ کا حصہ ہوں گے, میرے پوتے بھی اسی جنگ کا حصہ ہوں گے. یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی. جنگ تب ختم ہوتی ہے جب ہم ہار جاتے ہیں. ہم کبھی نہیں ہاریں گے, ہم زندہ رہیں گے, ہم غالب رہیں گے, کیونکہ ہم مومن ہیں. اس کا علاقائی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ علاقائی سیاست سے یہ دیکھیں نا, اب چائنا آپ کی طرف کیوں رجوع کر رہا ہے چائنا؟ آپ کمزور ہیں اس لیے, آپ بے بس ہیں اس لیے؟ نو, چائنا جانتا ہے یہ کل کے بادشاہ ہیں. ایران سے آپ کے مراسم بہتر ہوتے جاتے ہیں. افغانستان میں بھی ایک پورا طبقہ موجود ہے جو پرو پاکستان ہے, پاکستان کے ساتھ. ابھی آپ دیکھیں نا, کل وہ سر مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے, بنگلہ دیش میں ایک سزائے موت کو ختم کیا ہے کورٹ نے. میں خود گیا ہوں ایک سار کانفرنس میں, ڈھاکہ رہا ہوں, گیا ہوں میری مختلف, وہاں پہ حسینہ واجد کے زمانے میں بدترین نفرت پروموٹ کی جاتی تھی پاکستان کے خلاف. لوگوں میں نفرت نہیں تھی, لیکن چونکہ شی واز سپورٹڈ بائی انڈین گورنمنٹ, پروپیگنڈا کے تحت, تو وہ ایک ماحول بنایا جاتا تھا. اب وہ آہستہ 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 چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں. ہمارا طاقت, ہماری قوت اور ہماری ورکنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم آس پاس کے ملکوں کے لیے, یا آپ کے لیے سارک کنٹریز کے لیے, یا آپ ساؤتھ ایشین کنٹریز, جو بھی آپ اس کی لفظ استعمال کریں, ہم انشاءاللہ تعالی کل بھی زندہ تھے اور آنے والے دنوں میں بھی ہم سر اٹھا کر جئیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل زبردست. یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی جانب سے کیا چیزیں سامنے آ رہی ہے ابھی تک, اور ابھی تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ ختم نہیں ہے. جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ یہ جنگ تو بہت آگے تک جائے گی. اب وہ اپنی شکست کو اتنی آسانی سے تسلیم تو نہیں کرے گا, وہ اپنی ہار کو اتنی آسانی سے تسلیم تو نہیں کرے گا. ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صرف ایک کام کرنا چاہیے. مجھے آپ سے نہیں لڑنا چاہیے, آپ کو ان سے نہیں لڑنا چاہیے. جب ہم پاکستانی بن کے دیکھتے ہیں, ہمیں ایک, دیکھیں, ایک پلیٹ فارم ہے پاکستان میں واحد, دیٹ از یور آرمی. ہم اس کے جھنڈے کے ساتھ جڑے رہیں گے, یکجا رہیں گے, کوئی ہم اس مارچ کا حصہ بنتے رہیں گے. کویک مارچ. ہم, آپ نے کبھی چائنا کی پرانی فلمیں دیکھی ہیں؟ اس میں سر بتائیں گے کہ اس میں جس طرح سے پبلک سے آرمی میں انڈکشن کی جاتی تھی لوگوں کی, اور ہر بچہ, ہر بڑا جو ہے. اچھا, ایک بات اور بتا دوں, اگر ممکن ہو نا, اگر یہ آپ کا پروگرام کو طاقتور لوگ بھی دیکھ رہے ہوں, کالجز میں نا
एनसीसी जरूर शुरू करवा दें। ठीक है। हमारी कौम को फौजी जज्बे हैं हमारे पास, लेकिन वो जज्बा तो एक है मेरे तरबियत पास, नहीं है। बंदूक भी है मेरे पास, मैं चलाना भी चाहता हूं, लेकिन मेरा वो निशाना जरा भी थोड़ा पक्का नहीं है। तो वो कैसे होगा? वो एनसीसी की ट्रेनिंग से होगा। आप इन बच्चों को जरा आजमा के तो देखें। ये मेरे कॉलेज की लड़कियां, बेटियां मेरी, बेटे मेरे, ये करोड़ों की तादाद में फौज है आपकी, ये वाली फौज जो है। अब देखिए एनसीसी शुरू कराएं, हम जिस जमाने में होते थे। ठीक हो गया, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचे और ये कॉलेजेस में तरबियत इसकी शुरू कर दी जाए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमें ज्वाइन किया है एक नए मेहमान ने, चौधरी जाहिद मसूद हमारे साथ है पेमलन से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम यौम तकबीर के हवाले से बात करें, आपसे बात भी करेंगे। बुखारी साहब, अगर भारत की बात कर ले, मुल्क तो अंदरूनी, अगर पाकिस्तान की भी बात कर ले तो अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाज पर ही उसकी जंग जारी है। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में भी इंस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं। एक तरफ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो ना सिर्फ खित्ते के लिए खतरे का बाइस बना हुआ है, बल्कि उसके अंदर की चीज़ें भी इंस्टेबल हैं। अब जैसे उसके अंदर के इलेक्शन की अगर बात करें तो जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो वो इस तरह की हरकतें शुरू कर देता है। अभी अगर बात कर लें इंडियन एक डेलीगेशन जो कि अमेरिका में गया हुआ है, अगर बैरक्स पाकिस्तान की बात कर ली तो पाकिस्तान में खुद वज़ीर आज़म ईरान के दौरे पर, तुर्किया के दौरे पर, उसके बाद उन्होंने आगे भी जाना है। तो इसी के साथ साथ बात कर ले अगर मोदी की, तो ना वो पार्लियामेंट का इजलास बुला रहा है, ना अपोजिशन को जवाब दे रहा है, ना वो उस डेलीगेशन में खुद शामिल हो रहा है। सफारती महाज पर वो चाह तो रहा है कि मामला थोड़े आगे बढ़ें, बेहतरी की जानिब जाएं, लेकिन उसकी अपनी प्रेजेंस नहीं है। क्या समझें? मेरे ख्याल में ये उनकी तरफ से जो है वो उनकी शिकस्त का एतराफ़ है। मैं इसको उनकी शिकस्त के एतराफ़ पे, जब इंसान शिकस्त खा जाता है तो वो फिर दुनिया का सामना नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप जाएंगे दुनिया के सामने, ऐसे लोगों के सामने जाएंगे जो आज़ाद हों आपसे सवाल पूछने में, तो फिर आप उन्हें क्या जवाब देंगे? अगर आप ऐसे लोगों के सामने जाएंगे कि जो आपसे खुले सवालात करेंगे और अगर आपसे जवाब में कोई गलती होगी तो आपका तो पूरा पॉलिटिकल कैरियर तबाह हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजिकली जो है वो मोदी को इस वक्त जो है वो ना इंडिया की परवाह है, ना उसे जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड की परवाह है, उसे अपनी ज़ात की परवाह है। मैं तो ये समझता हूँ कि वो अपनी ज़ात में मुक़य्यद इंसान है जो अपने ज़ाती मफाद के लिए पूरी इंडियन नेशन के प्राइड को, पूरी इंडियन नेशन के प्रेस्टीज को और उनकी सिक्योरिटी को उसने एट स्टेक डाल दिया। उसने हर मौके पर ब्लेंडर किया और उसने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को बढ़ाकर मेरे ख्याल में इंडिया के लिए ज्यादा खतरात पैदा कर दिए। तो उसका पीछे हटना, उसका भागना डेफिनेटली मेरे ख्याल में उसकी शिकस्त का एतराफ़ है। दूसरा, दुनिया भी बहुत बखूबी जानती है, ये दुनिया जो है ये जो दौर जो है ये ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ इंटरनेट की दुनिया है और यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन जो है अब ना आप छुपा सकते हैं ना आप डिस्टार्ट कर सकते हैं। सच तलाश करने के बहुत तरीके हैं और ख़ास तौर पर दुनिया तो बहुत खूब तरीके से जानती है और जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्पेस है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़ हैं, हर चीज़ जो है मॉनिटर हो जाती है। तो मोदी साहब जो है वो दुनिया के आगे झूठ भी नहीं बोल सकते जाके, अनफॉर्चुनेटली अपनी कौम के आगे। देखें वो वहां पर जाके खिताब करते हैं जहां पर उन्हें कंट्रोल्ड ऑडियंस मिलती है। वो पब्लिक फोरम पे जहां पर क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन हो वहां पर वो नहीं जाते क्योंकि वो फेस नहीं कर सकते। तो कंट्रोल्ड ऑडियंस को फेस करना एक शिकस्त खुर्दा इंसान की जरूरत होती है। तो मैं ये समझता हूं कि मोदी साहब बखूबी जानते हैं कि वो शिकस्त खा चुके हैं और वो उस शिकस्त की कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। अभी 2 दिन पहले जो है उन्होंने नहायत ही बचकाना, मैं तो ये समझता हूँ इमेच्योरिटी वाली जो है वो बयान दिया कि पाकिस्तानी यूथ को, पाकिस्तानी कौम को डायरेक्ट मुखातिब होकर कहा कि मेरी गोली तो है, रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली खाओ। मेरे ख्याल में वो खुद वो गोली खा चुके हुए हैं, तो वो गोली उन्हें अंदर से तकलीफ दे रही है जो कहते हैं जिसे वो निकालना चाहते हैं लेकिन वो निकालने की सलाहियत नहीं रखते। बड़ा एग्रेशन शो किया उनके इस बयानिए के बाद और इस पे बड़ी बात भी की जा रही है कि आप पाकिस्तानी कौम को फिर से कह रहे हैं अभी आपने सबक नहीं सीखा कि रोटी खाओ आराम से वरना भी मेरी गोली खाओ। वो डेफिनेटली जो है वो अब अपनी जो शिकस्त जो है
اور اپنا جو morale جو ہے واپس اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو اصل جو آبجیکٹو جو تھا ان کا انٹرنل پولیٹیکل آبجیکٹو تھا, وہ ان کی جو ڈومیسٹک الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے سلسلے میں تھا, تو وہ انہیں الٹا پڑ گیا. تو وہ اب اسے ریوائیو کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن آئی ہوپ سو کہ وہ اس میں ناکام رہیں گے. اور انڈین نیشن بھی اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ وہ ان کے ان نعروں میں آئے گی, اور اب انڈیا کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں ان کے خلاف. اب تک جو انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہوا تھا, ابھی وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ تھینکس ٹو انڈیا کہ انہوں نے پاکستان کو ریوائیو ہونے کا موقع دیا. تو واقعی تھینکس ٹو انڈیا انہوں نے انڈین نیشن کو بھی بتا دیا کہ ان کی قوم, ان کے جو لیڈرز جو ہیں, ان کے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں, انہیں جو جھوٹے تسلیاں دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے. پاکستان ایک جو ہے جیتی جاگتی قوم ہے اور ایک طاقتور قوم ہے. پاکستان کے ساتھ صرف اور صرف آپ دوستانہ طریقے سے چل سکتے ہیں, آپ پاکستان کے ساتھ بدماشی نہیں کر سکتے. بالکل ایسی بات ہے, پاکستان نے بڑا اچھا ڈیفینڈ کیا خود کو, اور 2025 میں جو ڈائنامکس چینج کیے ہیں وہ ثابت کر دیا کہ اب پاکستان بھی اپنی کوئی پوزیشن رکھتا ہے. سر آپ کی طرف آتے ہیں, ہم یوم تکبیر آج منا رہے ہیں 28 مئی ہے. اس حوالے سے اگر بات کروں مسلم لیگ نون کی, تو مسلم لیگ نون کا کیا موقف رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ہمارے 28 مئی 1998 میں جو ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے انڈیا کے 5 دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے کر کے ان کو یہ جواب دیا, یہ میسج دیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور آپ ہمیں نہیں چھیڑ سکتے یا ہمیں نہیں تنگ کر سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کو تو ایک طرف کر دیں کہ پوری دنیا کا اتنا پریشر تھا. آپ سپر پاور امریکہ کو دیکھ لیں اور اوورال پوری دنیا کو دیکھ لیں کہ کس قدر پریشر تھا. اس کے باوجود میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے اور دنیا کو یہ جواب دے دیا کہ ہم کسی کے پریشر میں, کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. تو اس حوالے سے میں بانی جو ہمارے ایٹمی دھماکوں کے جو ایٹمی مواد جو لے کے آئے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب, میں ان کو بھی کریڈٹ دوں گا اس بات کا. ہمارے محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر صاحب, ان کا بہت بڑا ایک رول تھا اس کام میں. اور اس کے بعد میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا اپنی پوری قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں ایٹمی ملک بنایا. اور آج یہ جو انڈیا جو ہمیں پریشرائز کرنا چاہتا ہے اور نہیں کر سکتا, پوری دنیا کی نظریں ہم پر ہیں, وہ جو ہمیں نہیں چھیڑ سکتی تو اس کی وجہ یہی ہے. اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد ہم ایٹمی ملک بنے ہیں. اور ہمارا پاکستان جو کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں زندہ باد, اور انشاءاللہ زندہ باد ہی رہے گا. ٹھیک ہو گیا. مسلم لیگ نون نے بڑا اس میں کردار ادا کیا, تب بھی اگر نواز شریف کی بات کریں تب بھی انہوں نے کیا. آج بھی اگر مسلم لیگ نون کے ہی اس ایرا میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی کامیابی اور ایک جنگ ہم نے سمیٹی. اس حوالے سے اگر کارکنان کی بات کر لیں, آپ کے لیڈران کی بات کر لیں, آپ عوام کی بات کر لیں, تو آپ ان کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ ایک پیج پہ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, ہم ہمیشہ اب سے نہیں, ہمیشہ ہی ہم ایک پیج پر ہی ہیں اور ایک پیج پہ ہی دیکھ رہے ہیں سب کچھ. آج آپ دیکھ لیں 28 مئی کے حوالے سے جو ملتان کی جو آپ دیکھ لیں, ملتان کی جو ہماری قیادت ہے, ہمارے بڑے ہیں, ورکر ہیں, کارکن ہیں, دیکھیں آپ کس طرح سے وہ ان میں ایک جوش اور جذبہ ہے. اور ابھی آپ جسٹ کچھ دیر کے بعد ملتان شہر کا ویسے وزٹ کیجئے, آپ دیکھیں یہ 12 بجے کے بعد سے لے کر اور آگے جو رات 12 بجے تک اتنی تقریبات ملتان میں ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہ ایک پلیٹ فارم پر, ایک جگہ پر کارکن, قیادت اور ہم سب اکٹھے ہیں, تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آج 28 مئی کے حوالے سے ہمارے مختلف تقریبات ہیں شہر ملتان میں, جس میں ہمارے سابق ایم این اے طارق رشید صاحب, ہمارے سابق ایم پی ہیں جوید اختر انصاری صاحب ملتان کی بڑی تقریبات رکھ رہے ہیں. اور اس میں لاسٹ جو رات 10 بجے میں اسپورٹس اینڈ کلچر ونگ پاکستان مسلم لیگ نون شہر کا صدر ہوں, ایک بہت بڑی تقریب میرے ہاں بھی ایک منعقد کی گئی ہے, جس میں ہم نے لوگوں کو میسج دینا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہاں ہم ایک ایٹمی ملک ہیں اور ایک ایٹمی پاور ہے, اور اس میں ہمارے قائد کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں, میاں محمد نواز شریف نے پوری دنیا کو پیچھے پھینک کر اسے ایٹمی دھماکے کیے اور کسی کا پریشر نہیں برداشت کیا. یہ تو اوورال ساری دنیا ہی جانتی ہے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ساتھ اگر ضروری سیاست کی انسٹیبلٹی کی بات کر لیں, وہاں پر آپ ایک پیج پر نظر اگر دیکھیں تو وہاں پر چیزیں کچھ ہمیں انسٹیبل نظر آتی ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, سیاست میں آپ کسی بات کو بھی نہ سائڈ پر کر سکتے ہیں نہ پھینک سکتے ہیں. مختلف جماعتیں آپ کے سامنے ہیں, پاکستان میں پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, اور بہت سی جماعتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ ہر ٹائم ایک دوسرے کے پیچھے ہی ہیں ہم لوگ سب نا.
लेकिन इस टाइम मेरे ख्याल में हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाना चाहिए। जिस तरह से हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, ये 3 मुल्क जो एक बने हुए हैं, ये हमें इस टाइम इस कदर हमारे पर ये फोकस किए हुए हैं कि उनका बस नहीं चल रहा कि वो हमें खा जाए। तो इसलिए मेरा पूरी कौम को और पूरी क़यादत, जितनी हमारी जमातें हैं, सबको ये मैसेज है, खुदारा ये सब बातों को पीछे फेंक कर एक हो जाएं और पूरी जितनी हमारी यूनिटी है, वर्कर्स की, कारकुनों की और कायदीन की, सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाना चाहिए। मेरा एक अपना नजरिया यही है, सबको मेरा ये मैसेज है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पर हम हैं भी सही। हमने देखा कि जी, हमारी बिल्कुल है। आवाम एक प्लेटफॉर्म पर थी, तो हमने इस इतनी बड़ी जंग का और हमने 4 घंटों में हमने फैसला लिया जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, हमने ये कामयाबी समेटी। हम बुखारी साहब अगर बात कर लें इस जंग के बाद या एटमी कुव्वत होने के साथ साथ पाकिस्तान और भारत में अमन को किस तरह से फरोग दिया जा सकता है? अब कोई ऐसी चीज़ है, इवेंचुअली हम ये बात तो करते हैं यहाँ बैठ कर के कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई जंग हो, इवेंचुअली आप डायलॉग से ही, टेबल टॉक से ही आप अमन की तरफ जाते हैं। क्या कोई ऐसी आपको पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि इसमें डेफिनेटली हर मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत अहम किरदार होता है। अभी बात हो रही थी बांग्लादेश में हसीना बाजिद के दौर में जो है वो एंटी पाकिस्तान जो है वो सेंटीमेंट को बहुत फ़रोग दिया गया। इसी तरह इंडिया में जब से बीजेपी आई तो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स जो है उनको बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में ये मैच्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह पाई जाती है कि हम शायद उतने ज़्यादा इंडिया मुखालिफ नहीं है जितनी नफरत इंडिया में हमारे लिए पाई जाती है। इसका हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस में टर्म इस्तेमाल होती है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की, कि उनकी सोसाइटी का बिल्डअप ही इस तरह का कर दिया गया कि वो पाकिस्तान के साथ नफरत जो है उसको फ़रोग दिया गया। और इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत अहम किरदार होता है और पॉलिटिकल लीडरशिप की मैच्योरिटी का बहुत अहम किरदार होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल इसके लिए इनिशिएटिव्स जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप्स ने ही लेना होगा, चाहे वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप है। और जो क्या कहते हैं बड़ी नेशंस जो होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है कि वो जो है वो इस तरह के पॉजिटिव जो है स्टेप्स जो है वो लें। तो इंडिया की सोसाइटी को, इंडिया की नेशन को इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत भर दी गई है कि अभी मुस्तकबिल करीब में मुझे नहीं लगता है कि कोई अमन जो है वो हो सकता है। इसके लिए दोबारा से एक सिलसिला शुरू करना पड़ेगा जो कि किसी ज़माने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स शुरू हुई थी और 2004 में, और फिर आना जाना जो है शुरू हुआ था, पीपल टू पीपल एक्सचेंज शुरू हुआ था, कल्चरल एक्सचेंजेस शुरू हुए थे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों के दरमियान जो है वो मोहब्बतें जो है वो डिवेलप हुई थी और बहुत काफ़ी हद तक जो है मामला जो है वो बेहतर हो गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडियन सोसाइटी में अब इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो है वो भर दिया है कि उसको वापस रिवर्स करना भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक वो उसे रिवर्स नहीं करेंगे, जब तक वो अपने इलेक्टोरल स्लोगन्स से एंटी पाकिस्तान जो है वो नहीं निकालेंगे, सेंटीमेंट्स नहीं निकालेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन होना जो है वो मुमकिन नहीं है। ताहम हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारी जो इवन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने भी हमेशा जो है अमन की बात की है। हमेशा उन्होंने भी यही कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम लड़ने की सलाहियत रखते हैं लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, हम दोनों साइड की तरक्की चाहते हैं। तो इस तरह के पॉजिटिव एटीट्यूड्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है, और वो पॉजिटिव एटीट्यूड्स जिस तरह डिटेरियोरेट करने में पिछले 15 साल लगाए हैं बीजेपी ने, इसी तरह जो है वो आगे उन्हें रीबिल्ड करने में भी आगे 15 साल चाहिए होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडियन नेशन को विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो लोगों में ये शऊर जो है वो ज़रूर उजागर होगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान जो है उनका दूसरा दुश्मन नहीं है जिस तरह उन्हें पोर्ट्रे किया जाता है। यस, वी आर अ नेशन, वी आर अ स्टेट एंड वी कैन इंश्योर आवर सर्वाइवल अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। तो इंडियन कौम को, इंडियन लोगों को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि पाकिस्तान एक जो है वो जिंदा जावेद जो है वो कौम भी है और मुल्क भी है, और अब इसको अनडू नहीं किया जा सकता। वहाँ से अखंड भारत वाली सोच को ख़त्म करना होगा, तो फिर ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन हो सकता है। तो ये ओवरऑल सोसाइटल बिल्डअप जो है, सोशल कंस्ट्रक्शन जो है, रिकंस्ट्रक्शन करनी होगी इंडियन सोसाइटी की। मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ उतनी नफरत पाई जाती है जितनी उनके यहाँ पाई जाती है। हम डिफेंस के हवाले से जस्ट
جو ہے ہماری قوم بھی, ہماری لیڈرشپ بھی, پولیٹیکل بھی, ملٹری بھی, تمام جو ہے اپنے سروائیول کی حد تک رہتے ہیں. ہم نے کبھی بھی انڈیا کے اوپر افینس کے بارے میں جو ہے ہم افینسو اسٹریٹجی ہماری نہیں رہی. تو انڈین قوم کی تربیت کی میرے خیال میں ضرورت ہے, پھر اس کے بعد ضرور امن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پاکستان اور انڈیا کی بات کریں نا تو سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. انڈیا میں ہو یا پاکستانی ہو, سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. انڈیا پاکستان کا میچ لگا ہو تو سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا میچ لگا ہوا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ پرابلم جو مسئلہ کشمیر پر ہمارا کانفلکٹ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں جو اب تک چلی آ رہی ہیں. اس حوالے سے نیشنل پلیٹ فارم پر ہمارے پاس کون سے پلیٹ فارمز ہیں, ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز کا پلیٹ فارم ہے بڑا. یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کے پہ ہی سب سے پہلے انڈیا گیا تھا. یہ ہمیں اپنی قوم کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں انڈیا لے کر گیا تھا کشمیر کے کیس کو, اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کے ذریعے ہی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سیز فائر ہوا تھا, اور لائن آف کنٹرول جو ہے وہ پہلے سیز فائر لائن بنی تھی, پھر لائن آف کنٹرول میں کنورٹ ہوئی. تو بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورمز جو ہے وہی واحد فورمز ہیں بڑے جہاں پر ہم پاکستان جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ لے جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اپنی بات کو منوانے کے لیے اگین ہمیں اپنی طاقت کو بڑھانا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو اتنا انفلوئنشل کرنا ہوگا کہ دنیا جو ہے ہماری بات مانے. اس ایپیسوڈ سے پہلے اگین تھینکس ٹو انڈیا, دنیا ہمیں سمجھ رہی تھی کہ یہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے, لیکن اس ایپیسوڈ کے بعد اب دنیا نے ہمیں ریکگنائز کرنا شروع کر دیا ہے. تو دنیا ہمیں ریکگنائز کر رہی ہے, کرے گی انشاءاللہ, اور ایک وقت آئے گا جب پاکستان اکنامکلی بھی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا اور انشاءاللہ دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوگا. تو اس وقت ضرور ہماری بات جو ہے انٹرنیشنل فورمز پہ سنی جائے گی. اس وقت تک جو ہے ہمیں کنٹینیوس ایفرٹ کرنی ہوگی دنیا تک جو ہے وہ دنیا کو انڈیا کا چہرہ دکھانے پر, انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ کی امیچیورٹی سے باور کرانے کے حوالے سے, اور پاکستان کی امن پسندی کو جو ہمیں باور کرانا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. زاہد صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. مسلم لیگ نون کی اگر بات کریں اب اس جنگ کے بعد, آبویسلی انڈیا تو آرام سے نہیں بیٹھے گا. ہم بار بار اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اب ہمیں بھی آرام سے نہیں بیٹھنا, ہمیں نیکسٹ سوچنا ہے کہ آگے کیا اسٹریٹجیز ہونی ہے, پالیسیز ہونی ہے, کس کے تحت ہم نے سروائیو کرنا ہے. تو مسلم لیگ نون اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ جی, مسلم لیگ نون اس حوالے سے بالکل عوام کو بھی کلیئر ان کا جواب ہے, دنیا کو بھی کلیئر جواب ہے کہ ہم پہلے بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں. اگر انڈیا کسی بھول میں ہے یا کسی غلط فہمی میں ہے تو وہ یہ اپنی غلط فہمی اور اپنی بھول کو ذہن سے نکال دے کہ اگر وہ اب جب آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی انہوں نے جو رات کی تاریکی میں اٹیک کیا ہے, رات کے 2 بجے, آپ کو پتا 98% طبقہ جو ہمارے لوگ شہری جو ہماری عوام ہے وہ سو چکی ہوتی ہے اس ٹائم. رات کے 2 بجے آپ اٹیک کر رہے ہیں, آپ اتنے تو ماشاءاللہ سے بہادر ہیں, ایک بات ہے. تو آپ ایک نہتی عوام پر جس کو جو سو رہی ہے اس ٹائم, اور پورا ملک جو آپ دیکھیں, اس کے باوجود ہماری فوج پاکستان جاگ رہی تھی اور انہوں نے فوراً ان کے اسی گھنٹے 1.5 گھنٹے کے ٹائم میں 6 طیارے ان کے گرائے اور ان کو منہ توڑ جواب دیا. اور اس کے بعد یہ جو لوگ اور عوام اور اوورال لوگوں کے ایک آراء یہ بھی چل رہی تھی کہ قیادت مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے, ان کا میاں صاحب کا کوئی بیان نہیں ہے, تو میاں نواز شریف صاحب خاموش کیوں ہیں. ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی کہ میاں صاحب, آپ کو پتہ ہے میاں صاحب شروع سے ہی خاموش طبع انسان ہے, اور ہمیشہ ان کی پالیسی یہی ہوتی ہے کہ پہلے محبت اور پیار اور اس کے بعد پھر جنگ. وہ پوری طرح سے ہماری قیادت ریڈی ہے, اور انڈیا کسی غلط فہمی میں بالکل نہ رہے. اس مرتبہ تو کوئی معافی میرا خیال ہے مل ہی گئی, وہ بھی دنیا بھی اس میں انوالو ہوگی. نیکسٹ ان کو معافی نہیں ملے گی. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سر, بہت شکریہ. بخاری صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت دیا ہمیں. اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ہو گیا. آپ سے ملاقات کریں گے کل کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ, کچھ نئی باتوں کے ساتھ. تب تک اپنا رکھیے خیال, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.